کمرے میں محمود اور فاروق ناشتے کی میز پر نہیں تھے، وہ ایک دوست کے گھر گئے ہوئے تھے، اس لیے انسپکٹر جمشید، بیگم جمشید اور فرزانہ تینوں شام کی چائے ان کے بغیر پی رہے تھے۔ اچانک بیگم شہرازی اندر داخل ہوئیں۔ آئیے آنٹی، چائے پیجیے، فرزانہ نے خوش ہو کر کہا۔ شکریہ فرزانہ بھائی جان، آپ کا فون ہے، انہوں نے پہلے فرزانہ اور پھر انسپکٹر جمشید سے کہا۔ اوہ چائے، انسپکٹر جمشید چائے کی پیالی رکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا بھیا، چائے پھر کسی دن صحیح، اس وقت میں باورچی خانے میں کچھ ضروری کام کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے آنٹی، فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ انسپکٹر جمشید بیگم شہرازی کے ساتھ ان کی کوٹھی میں داخل ہوئے۔ بیگم شہرازی ان کی پڑوسی تھیں اور دونوں گھروں کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ انسپکٹر جمشید نے آج تک فون نہیں لگوایا تھا کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی رشوت نہیں لی تھی، پھر بھلا وہ ٹیلی فون کے اخراجات کیسے برداشت۔ بیگم شہرازی کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر انہوں نے تپائی پر رکھا ہوا ریسیور اٹھایا اور کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ انسپکٹر جمشید بول رہا ہوں۔ ہیلو جمشید صاحب، میں جیل سپرنٹینڈنٹ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے فاروقی صاحب کی آواز آئی، وہ ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اوہ فاروق صاحب، آپ؟ خیر تو ہے؟ خیر ہی تو نہیں، خاور اور منور خان ابھی ابھی جیل سے فرار ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، جی کیا مطلب؟ یہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا۔ ارے آپ بھول گئے، آپ ہی تو ان دونوں کو گرفتار کرایا تھا۔ یہ دونوں پروفیسر خالد کو جان سے مار ڈالنا چاہے تھے۔ اتفاق سے اس وقت آپ پروفیسر خالد سے ملنے جا پہنچے، اس طرح ان کی جان بچ گئی اور وہ دونوں آپ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ اوہ، تو کیا آپ ان دونوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا، نہ۔ تب تو بات واقعی خطرے والی تھی، وہ سیدھا پروفیسر خالد کی طرف جائیں گے، اسی لیے تو آپ کو فون کیا ہے۔ تو کیا آپ نے ابھی تک پولیس کو اطلاع نہیں دی؟ انسپکٹر جمشید نے بوکھلا کر کہا۔ یہ بھی کر چکا ہوں، جیل کی پولیس بھی ان کے پیچھے ہے، پھر بھی میں نے آپ کو اطلاع دینا مناسب سمجھا۔ آپ نے اچھا کیا، خدا کرے پروفیسر خالد محفوظ ہوں۔ مجھے ڈر ہے وہ دونوں ان تک نہ پہنچ چکے ہوں۔ میں نے ٹیلی فون کرنے میں بہت جلدی کی ہے، لیکن یہ بات بھی بتا دوں کہ خود مجھے ان کی فرار کی 1 گھنٹے کے بعد اطلاع ملی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، پروفیسر خالد جیسا محب وطن اس طرح بے موت مارا جائے، یہ تو بہت بڑا قومی نقصان ہوگا۔ خیر، جو خدا کو منظور ہے وہی ہوگا، میں فوراً وہاں پہ پہنچ رہا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ انسپکٹر جمشید نے بوکھلاہٹ کے عالم میں ریسیور کریڈل میں رکھا اور دوڑ پڑے۔ بیگم شہرازی انہیں حیرت زدہ انداز میں دیکھتی ہی رہ گئیں۔ وہ دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، جلدی جلدی بیگم اور فرزانہ کو بتایا کہ ایک بہت ہی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ یہ بتاتے ہی وہ پھر باہر نکلے، اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اس سے فل سپیڈ پر چھوڑ دیا۔ فرزانہ اور بیگم جمشید انہیں اس عالم میں جاتے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ خدا خیر کرے، نہ جانے کیا بات ہے، شاید آنٹی کو معلوم ہے کہ کیا فون کس کا تھا۔ میں ابھی پوچھ کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹی، ضرور معلوم کرو جا کر۔ فرزانہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ اس کے منہ سے نکلا، محمود اور فاروق کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن امی، وہ اتنی جلدی کیسے آ سکتے ہیں؟ کیوں، سالگرہ پارٹی کو اتنی لمبی چوڑی تو نہیں ہوتی، ضرور وہی دونوں ہوں گے، لیکن احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ دروازہ کھولنے سے پہلے معلوم کر لوں کہ کون ہے۔ جاؤ بابا، معلوم کرو۔ تم تو بال کی کھال اتارنے لگ جاتی ہو، بالکل جاسوس بنتی جا رہی ہو، بیگم جمشید نے جھلا کر کہا۔ شکریہ امی جان۔ فرزانہ شریر انداز میں مسکراتی ہوئی دروازے پر آئی اور بولی، کون ہے؟ محمود، فاروق، یہ تم ہو؟ بیٹی جلدی دروازہ کھولو، باہر سے ایک گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ کیا مطلب، کون ہیں آپ؟ میں ایک مصیبت کا مارا ہوں، اگر تم نے جلد دروازہ نہ کھولا تو مصیبت سر پر آ جائے گی۔ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کون ہیں دروازہ نہیں کھولوں گی، فرزانہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں ارے مر گیا، باہر سے آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ فرزانہ سوچ میں پڑ گئی، معاملہ اس کے پلے نہیں پڑا تھا۔ اسی وقت ایک بار پھر دروازہ زور سے دھڑ دھڑ دھڑایا گیا۔ فرزانہ نے گھبرایا گئی، اب تو بیگم جمشید بھی دروازے پر آ گئی۔ کون ہے دروازے پر؟ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیا جائے گا۔ تم کون ہوتے ہو دروازہ توڑنے والے؟ فرزانہ نے غصے میں آ کر کہا۔ ہم کوئی بھی ہیں، تم دروازہ کھولو، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ ابھی ابھی ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا ہے، ہمیں اس نے اپنا قرض لینا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر دروازہ کھول دیجیے، اس دفعہ نرم لہجے میں کہا گیا۔ لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، دروازہ کھول دو، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، فرزانہ نے چٹخنی گرا دی۔ 2 قد آور آدمی انہیں پیچھے ہٹاتے ہوئے اندر گھس گئے۔ خبردار،
اس طرح اندر مت گھسو ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ پچھتا لیں گے بعد میں، پہلے ہمیں اس مردود بوڑھے کو پکڑنا ہے۔ یہاں کوئی نہیں ہے، ہم اپنے اطمینان کرنا چاہتے ہیں۔ ضرور کر لو۔ دونوں نے پورا مکان دیکھ ڈالا مگر وہاں کوئی ہوتا تو ملتا۔ آخر وہ دونوں مایوس ہو کر دروازے کے پاس پہنچے۔ کمال ہے، ہم نے اسے اسی طرف آتے دیکھا تھا، وہ کسی اور گھر میں گھس گیا ہوگا۔ ہاں یہی ہو سکتا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ بات تو ہم بتا چکے ہیں، انہوں نے کہا اور باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد فرزانہ نے کہا، اچھا امی جان، میں بیگم شیرازی سے معلوم کر کے آتی ہوں۔ بیٹی ذرا جلدی آنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے وہ بوڑھا کون ہے اور یہ لوگ اس سے کیا چاہتے ہیں۔ میں خود حیران ہوئی امی، ابھی تک اس بوڑھے کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ اچھا ہی ہوا میں نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا، ورنہ یہ لوگ تو اسے پکڑ بھی چکے ہوتے۔ ہاں جو ہوا اچھا ہی ہوا، تم جاؤ اور جلدی واپس لوٹ آؤ۔ فرزانہ نے سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ اسے بیگم شیرازی کا دروازہ کھلا ملا۔ آؤ فرزانہ، میں جانتی ہوں تم کس لیے آئی ہو۔ تمہارے ابا جان تمہیں کچھ بتائے بغیر چلے گئے ہوں گے۔ بیگم شیرازی نے اسے اندر داخل دیکھ کر کہا، جی ہاں، کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ افسوس، میں زیادہ نہیں بتا سکتی، البتہ اتنا ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ کوئی پروفیسر خالد خطرے میں ہے اور انسپکٹر صاحب شاید ان کو بچانے کے لیے گئے ہیں۔ پروفیسر خالد؟ فرزانہ چونک کر کہا، ہاں، کیا تم ان کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے بارے میں ابا جان سے کچھ سنا تھا۔ کیا سنا تھا؟ یہ یاد نہیں آ رہا۔ اچھا آنٹی، آپ کا شکریہ۔ امی جان پریشان ہو رہی ہوں گی، میں اب چلتی ہوں۔ جو ہی فرزانہ بیگم شیرازی کے ہاتھ سے نکل کر اپنے دروازے کی طرف بڑھی، اس نے دیکھا محمود اور فاروق دروازے سے گزر کے اندر داخل ہونے کے بجائے باغ میں داخل ہو کر اپنے کمرے کی کھڑکی کا رخ کر رہے تھے۔ وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی کہ ان کو کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہونے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی اور بیگم جمشید کے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی ہوئی سیدھی محمود اور فاروق کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ محمود اور فاروق پارٹی سے فارغ ہو کر اپنے دوست کے گھر سے باہر نکلے۔ شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ موسم بہار کے دن تھے، خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ دعوت خاصی پرلطف رہی۔ محمود بولا، ہاں ابا جان، امی جان اور فرزانہ بھی چائے پی چکے ہوں گے۔ فاروق نے کہا، اور اب ہمارے ملاقات باتیں کر رہے ہوں گے۔ محمود بولا، میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ فرزانہ ہماری برائیاں کر ہی رہی ہوگی۔ فاروق مسکرایا، لیکن تم تو یہ بات شرط لگائے بغیر کہہ بھی چکے ہو۔ محمود نے جواب دیا، میں مذاق کے موڑ میں نہیں ہوں۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا، بھائی فرزانہ ایسی نہیں، وہ ہمارے سامنے تو ضرور ہماری برائیاں کر سکتی ہے، ہمارے پیچھے کبھی نہیں۔ ہاں، پیٹھ پیچھے تعریف ضرور کر سکتی ہے۔ خیر تو ہے، آج فرزانہ کی بڑی طرفداری ہو رہی ہے۔ فاروق نے حیران ہو کر کہا، نہیں تو میں نے ایک سچی بات کہی ہے، تو پھر آج ہو جائے تجربہ۔ فاروق نے للکارنے والے انداز میں کہا، کیا مطلب؟ محمود چونکا، ہم ان کی بات چھپ کر سن لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ وہ ہمارے پیچھے ہماری برائی کر رہی ہیں یا نہیں۔ فاروق نے تجویز پیش کی، چلو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مگر ہم ان کی باتیں کیسے سنیں گے؟ محمود نے کہا، پائیں باغ کی کھڑکی کے ذریعے اپنے کمرے میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں سے نکل کر دوسرے کمرے میں صحن کے سامنے وہ ابھی تک ضرور ناشتے کی میز پر ہی بیٹھے ہوں گے۔ چلو یوں ہی صحیح۔ دونوں خاموشی سے قدم اٹھاتے رہے۔ پھر محمود نے کہا، تم دیکھ لینا، میں جیتوں گا۔ اچھا دیکھ لوں گا، فاروق نے معصومیت سے کہا۔ محمود کی ہنسی نکل گئی، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، تو میں نے کب کہا کہ ہوں؟ چھوڑو یار، مذاق بھی کرتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اچھا چھوڑ دیا کیا؟ محمود نے حیران ہو کر کہا، تم نے ہی تو کہا چھوڑو یار۔ توبہ ہے، ہو گئے شروع کیا مطلب؟ کیا میں کوئی مشین ہوں جو شروع ہو جاؤں گا؟ اچھا اب چپ رہو۔ بہت اچھا، لیکن اتنا بتا دو کہ کب تک چپ رہوں؟ جب تک ہم گھر نہ پہنچ جائیں۔ تو کیا گھر پہنچ کر بولنا شروع کر دوں؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں نے بولنا شروع کر دیا تو فرزانہ میری آواز سن لے گی اور اپنی بات جاری نہ رہ سکے گی۔ اف خدا، بس اب تم رکنے والے کہاں ہو؟ خیر چہک لو، معاف کرنا بھائی، میں پرندہ نہیں ہوں۔ دھت تیری کی! محمود نے جھنجھلا کر اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ اچھا اب زیادہ تاؤ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تاؤ؟ ہاضمے پر اچھا اثر نہیں ڈالتا، تمہارا ہاضمہ خراب ہو جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، تم سے خدا سمجھے۔ محمود جل کر بولا، بے شک وہ تو ایک دن سب سے سمجھے گا۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں اپنی سر پیٹ لوں گا۔ تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ پیٹ لو، ڈھول بھی پیٹو گے تو نہیں روکوں گا۔ تم تو سر کی بات کرتے ہو، لا حول ولا قوت۔
محمود عاجز آ گیا۔ فاروق مسکرا اٹھا۔ اتنے میں دونوں گھر کے پاس پہنچ گئے۔ لو ہم گھر کے پاس پہنچ گئے، اب تو چپ ہو جاؤ۔ ہاں اب تو ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ بولتے رہنے کی صورت میں تو میں شرط ہار جاؤں گا۔ شکریہ، تم خوش رہنے پر تیار تو ہو؟ اب تو کیوں بول رہے ہو؟ ارے بابا اب چلو بھی۔ دونوں صدر دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے باغ میں داخل ہوئے۔ ان کے کمرے کی کھڑکی پائیں باغ میں کھلتی تھی۔ اس کھڑکی کو وہ اکثر کام میں لاتے رہتے تھے۔ پہلے محمود کھڑکی کی چوکھٹ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کمرے میں کود گیا، اس کے بعد فاروق، لیکن دونوں ایک ساتھ چونکے۔ کمرہ خالی نہیں تھا، وہاں کوئی موجود تھا۔ تلاشی۔ پروفیسر خالد ایک سائنسدان تھے، انہیں اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ دن رات ملک کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کرنے کی فکر میں رہے تھے۔ وہ نئی نئی قسم کے ہتھیار ایجاد کرنے کے ماہر تھے، اور اس وقت تک کئی ایسے ہتھیار ایجاد کر چکے تھے جو دشمن ملک کے پاس نہیں تھے۔ یہ ہتھیار زیادہ تر گیسوں سے چلتے تھے۔ وہ اس دنیا میں تنہا تھے، بھری دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا سوائے ایک اسسٹنٹ کہ اس کا نام لیاقت تھا۔ وہ اپنی لیبارٹری کو اپنا ہی سب کچھ خیال کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنی لیبارٹری میں موجود تھے، جبکہ لیاقت کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ ان کی لیبارٹری ایک الگ تھلگ مقام پر واقع تھی، اس کے آس پاس بہت کم مکانات تھے۔ اس وقت وہ بالکل فارغ تھے اور خیالوں میں گم بیٹھے تھے۔ لیبارٹری کی کھڑکیاں کھلی تھیں جن سے باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ اچانک انہوں نے دو آدمیوں کو اپنی کوٹھی کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ حیران ہو گئے اور اٹھ کر کھڑکی کی دونوں پٹ بند کر کے اس میں تھوڑی سی زر رکھ کر دیکھنے لگے۔ جو ہی وہ دونوں بھاگنے والے قریب آئے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا، ساتھ ہی ان کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ خبر اور منور خان تھے، ان کے جانی دشمن۔ وہ اس سے پہلے ایک بار ان پر حملہ کر چکے تھے، لیکن عین وقت پر انسپکٹر جمشید آ گئے تھے اور انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ وہ حیران اس بات پر بھی تھے کہ یہ دونوں جیل سے کیسے فرار ہوئے۔ یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا، اپنی جان بچانے کا تھا۔ وہ چاہتے تو ان دونوں کو منٹوں میں موت کی نیند سلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے آج تک انسانی خون سے ہاتھ نہیں رنگے تھے، اس لیے صرف اپنی جان بچانے کی فکر کی۔ تیزی سے لیبارٹری سے نکلے اور کوٹھی کے عقبی دروازے سے ہوتے ہوئے گیراج تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی، لیکن یہ دیکھ کر ان کے اوزان خطا ہو گئے کہ پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ مصیبت میں گھر گئے تھے۔ اوپر رہ کر تو وہ ان کا بخوبی مقابلہ کر سکتے تھے، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ کھڑے ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، خاموشی سے باہر نکلا اور تیزی سے دوڑنے لگے۔ ادھر ان کے دشمن پہنچ چکے تھے۔ لیبارٹری کی کھڑکی سے انہوں نے پروفیسر کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ چیختے چلاتے نیچے اترے اور ان کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پروفیسر نے سوچا اگر وہ سڑک پر دوڑتے رہے تو پکڑے جائیں گے، کیوں نہ گلیوں کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ نزدیک آنے والی گاڑی میں مڑ گئے، اور پھر تو وہ جو گلی میں سامنے آئی اس میں مڑتے چلے گئے۔ وہ اپنے پیچھے برابر دوڑتے قدموں کی آواز سن رہے تھے۔ اب ان کا سانس پوری طرح پھول گیا تھا، لیکن یہ مسئلہ تھا اپنی زندگی بچانے کا۔ یہ زندگی انہیں اپنے لیے نہیں، اپنی قوم اور ملک کے لیے عزیز تھی۔ ایک گلی کا موڑ مڑتے ہی اچانک انہوں نے محسوس کیا ان کے دشمن نزدیک آ گئے۔ وہ گھبرا گئے۔ ان کے سامنے ایک طویل گلی تھی، اگر وہ اس میں بھاگتے چلے جاتے تو ضرور پکڑ لیے جاتے۔ ایک پل کے لیے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں ایک بڑا سا مکان دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف دوڑے اور گھبراہٹ کے عالم میں دروازہ کھل جاتا تو ان کے بچنے کے امکانات تھے۔ اچانک اندر سے کسی بچی نے پوچھا، کون ہے؟ محمود۔ فاروق، یہ تم ہو بیٹی؟ دروازہ کھولو، انہوں نے کہا۔ کیا مطلب کون ہے آپ؟ اندر سے پوچھا گیا۔ میں ایک مصیبت کما رہا ہوں، اگر تم نے جلدی دروازہ نہ کھولا تو مصیبت سر پہ آ جائے گی۔ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کون ہیں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اس وقت پروفیسر خالد نے قدموں کی آواز اگلی گلی کے موڑ کے قریب سنی۔ ان کے منہ سے نکلا، میں ارے مر گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دروازے کے ساتھ بائیں باغ میں گھس گئے۔ پروفیسر خالد کا اسسٹنٹ کوٹھی میں داخل ہوا تو اسے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی۔ اس کے خیال میں پروفیسر اوپر کام میں مصروف تھے، ابھی اسے آئے چند سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہاں انسپکٹر جمشید کھڑے تھے اور بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ پروفیسر صاحب کہاں ہیں؟ اوپر لیبارٹری میں، آئیے میرے ساتھ۔ لیاقت نے انہیں حیران ہو کر دیکھا اور انہیں لیبارٹری میں لے آیا، لیکن یہاں پروفیسر نہیں تھے۔ ارے یہ پروفیسر کہاں چلے گئے؟ لیاقت کے منہ سے نکلا۔ ہو گئی گڑبڑ۔ انسپکٹر جمشید بڑبڑائے، کیا مطلب پھر بتاؤں گا، پہلے آپ بتائیں آپ نے کیسے کہا تھا کہ پروفیسر لیبارٹری میں ہیں؟ آدھے گھنٹے پہلے میں انہیں لیبارٹری میں چھوڑ کر کچھ چیزیں خریدنے باہر گیا تھا، ابھی چند منٹ پہلے لوٹا ہوں، اس لیے میں اس خیال میں تھا کہ پروفیسر اوپر ہی ہوں گے۔
فوراً ساری کوٹھی چھان مارو۔ آخر بات کیا ہے؟ بات بھی تو بتاتا ہوں، پہلے پروفیسر صاحب کو دیکھ تو لیں۔ دونوں نے مل کر پوری کوٹھی دیکھ ڈالی مگر پروفیسر کہیں نہ ملے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آخر کیا ہوا؟ خاور اور منور خان جیل سے فرار ہو کر سیدھا ادھر آئے۔ کیا لیاقت خوفزدہ انداز میں چلایا۔ ہاں مگر پروفیسر صاحب کہاں جا سکتے ہیں؟ اگر وہ انہیں دیکھ کر بھاگے ہیں تو وہ کار میں کیوں نہیں گئے؟ لیاقت نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں بدماش ہی انہیں یہاں سے لے گئے ہوں۔ ویسے کار کو بھی دیکھ لینا چاہیے، انسپکٹر جمشید بولے۔ دونوں گیراج میں آئے۔ لیاقت کار سٹارٹ کر کے دیکھی، پر پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ دونوں انہیں پکڑ کے لے گئے یا پھر پروفیسر صاحب ان سے بچنے کے لیے خود نکل گئے ہوں۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ اب تو کام پولیس کرے گی، پولیس کی چاروں طرف دوڑایا جائے گا۔ اچھا مجھے دیر کرنی چاہیے، لیکن نہیں، یہاں بھی تو فون موجود ہیں، میں یہیں سے کیوں نہ فون کروں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ انسپکٹر جمشید فون والے کمرے میں آئے اور ادھر ادھر جلدی جلدی فون کرنے لگے۔ محمود اور فاروق دم بخود رہ گئے۔ کوئی ان کے کمرے کے کونے میں دب کے بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی اتنا اندھیرا نہیں پھیلا تھا، وہ اسے دیکھ نہ سکتے۔ خبردار اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا۔ کون ہو تم؟ محمود نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ میرا پیچھا کر رہے ہیں، یہ کھڑکی بند کر دو، اس شخص نے کہا۔ کون پیچھا کر رہے ہیں؟ فاروق نے پوچھا۔ میرے دشمن ہوں، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں کھڑکی بند کر دو۔ بڑے ڈرپوک ہو بڑے میاں، فاروق نے ہنس کر کہا اور کھڑکی بند کر دیا۔ وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے دیکھ کر اس کے جسم پر قیمتی سوٹ تھی تو اور وہ کوئی مہذب آدمی لگ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ محمود نے اپنا لہجہ بدل کر پوچھا۔ کیا تم محمود اور فاروق ہو؟ ارے آپ ہمیں جانتے ہیں؟ نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے دروازے پر دستک دی تھی تو اندر سے شاید تمہاری بہن نے تمہارا نام لے کر کہا تھا کہ یہ تم ہو۔ اوہ اچھا، اب اصل بات بتائیے۔ میں ایک سائنسدان ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے دو بدماشوں نے مجھے ختم کرنا چاہا تھا، لیکن خدا کی مہربانی سے میں بچ گیا تھا اور وہ دونوں گرفتار ہو گئے تھے اور سیدھا میری کوٹھی کی طرف آئے۔ میں نے انہیں دیکھ لیا اور پچھلے دروازے سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے میرا پیچھا کیا، میں بھاگتے بھاگتے یہاں تک پہنچ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ تمہاری بہن دروازہ کھولتی وہ گلی کے موڑ کے قریب آ گئے اور میں پائیں باغ میں گھس گیا۔ آخر ان کی آپ سے دشمنی کیا ہے؟ یہی تو آج تک میں بھی نہیں سمجھ سکا۔ کیا مطلب؟ دونوں چونکے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں مجھے کیوں مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں تو انہیں جانتا بھی نہیں۔ میں نے انہیں اپنی زندگی میں پہلی بار اس دن دیکھا تھا جس دن انہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ بہت عجیب بات ہے، محمود بولا۔ ہاں، میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا۔ اور اب یہ مسئلہ پھر اٹھ کھڑا ہوا تو کیا پولیس نے انہیں نہیں پوچھا؟ فاروق نے پوچھا تھا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ مجھ سے ان کی کوئی خاندانی دشمنی، حالانکہ میرے فرشتے بھی انہیں نہیں جانتے۔ تو پھر آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں نے بتایا تھا، لیکن پولیس کیا کر سکتی ہے؟ وہ اپنی بات پر اڑے رہے تھے، چونکہ اپنے جرم کا اقرار کر چکے تھے، اس لیے عدالت نے انہیں سزا نہیں سنا دی۔ حالات بہت الجھے ہوئے اور پراسرار ہیں، محمود بولا۔ اب کیا کیا جائے؟ فاروق نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم ابھی ابا جان کو سب بتاتے ہیں۔ تمہارے ابا جان کون ہیں؟ اس شخص نے پوچھا۔ انسپکٹر جمشید ان کا نام ہے، اور ایسے معاملات سے نپٹنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ارے تو تم ان کے بیٹے ہو؟ کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا گیا۔ ہاں، کیوں، کیا بات ہے؟ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ ارے انہوں نے ہی تو پہلی مرتبہ ان کے ہاتھوں میری جان بچی تھی۔ میرا نام پروفیسر خالد ہے۔ نہ صرف محمود اور فاروق چونک اٹھے بلکہ فرزانہ تو جو دروازے پر لگی باتیں سن رہی تھی اچھل ہی پڑی، کیونکہ ابھی بیگم شیرازی نے ان کو یہی نام تو بتایا تھا۔ وہ اسی وقت دروازے کو دھکیلتی ہوئی اندر گھس آئی۔ تینوں اسے دیکھ کر چونکے۔ ارے کیا تم دروازے پر کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی؟ محمود نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو اور کیا کرتی؟ میں نے تم دونوں کو دروازے کی بجائے پائیں باغ سے گھستے ہوئے دیکھا تو میں اس کی وجہ جاننے کے لیے اس طرف سے آ گئی، لیکن یہاں تو بات ہی کچھ اور نکلی۔ میرے پاس بھی ایک اطلاع ہے، چلو تم بھی سناؤ اپنی۔ فاروق نے سرد آہ بھری۔ ان کے دشمن ہمارے گھر کے اندر سے تلاشی لے چکے ہیں۔ ارے ان کے منہ سے نکلا۔ دوسری بات یہ کہ ابا جان گھر میں نہیں ہیں، وہ کہاں گئے ہیں؟ محمود نے گھبرا کر پوچھا۔ انہیں خاور اور منور خان کے فرار ہونے کی خبر فون پر ملی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی وہ پروفیسر صاحب کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں خطرے میں ہیں؟ فاروق نے تیزی سے کہا۔ ہاں۔ کیا باہر کا دروازہ اندر سے بند ہے؟ محمود نے پوچھا۔ بالکل بند ہے، میں کھڑکی بھی بند کر چکا ہوں۔ پھر فکر کی کیا بات ہے؟ وہ صرف دو ہیں اور دو آدمی ہمارے گھر کے اندر کا دروازہ نہیں توڑ سکتے۔ پھر بھی میری دعا ہے کہ ابا جان جلد آ جائیں، فرزانہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ آمین۔ فاروق کے لہجے میں خلوص تھا۔ تم پر تو ہر وقت مذاق کا بھوت سوار رہتا ہے، محمود نے جل کر کہا۔ لو، اب آمین کہنا بھی مذاق میں شامل ہو گیا، فاروق نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔
خاموش رہو بھائی، راستے میں تمہاری باتیں سن سن کر پہلے ہی میرے کان پک گئے ہیں، تب تو تمہیں ان کا علاج کرانا چاہیے، کہیں گل نہ جائیں۔ حد ہو گئی، کچھ پروفیسر صاحب کا ہی خیال کر لو۔ بہت مجھے افسوس ہے جناب، کوئی بات نہیں، تم زیادہ زندہ دل ہو، ان حالات میں بھی فکر مند نہیں ہو۔ فکر مند ہونے کے لیے تو فرزانہ ہی کافی ہے۔ فاروق مسکرایا۔ مجھے تو بس معاف ہی رکھو، تم سے بحث میں کون جیت سکتا ہے؟ یہ سن کر خوشی ہوئی۔ فاروق بھلا کہاں رہنے والا تھا؟ میرا خیال ہے کہ میری امی کے پاس چل کر انہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ پروفیسر صاحب کو بھی چائے وغیرہ کی ضرورت ہوگی، آخر اتنی دور سے دوڑتے ہوئے آئے ہیں۔ ہاں بھائی، بہت تھک گیا ہوں، اور فاروق کی باتیں آپ کو اور اکتا دیں گی۔ محمود نے بدلا لیا۔ کیوں جناب، کیا یہ ٹھیک ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ نہیں تو تمہاری باتیں تو میرے اندر ایک نئی زندگی پیدا کریں گے۔ پروفیسر خالد مسکرائے۔ سن لیا؟ فاروق نے طنز کیا۔ ہاں سن لیا، اب آؤ۔ چاروں کمرے سے نکل کر صحن میں پہنچے تو بیگم جمشید کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسی وقت کسی نے دروازے کی گھنٹی بجائی، وہ چونک اٹھے۔ خطرہ سر پر، خدا خیر کرے، اب کون آ گیا؟ اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ بیگم جمشید نے پریشان ہو کر کہا۔ امی جان، یہ وہی ہیں جن نے تھوڑی دیر پہلے دروازے پر دستک دی تھی۔ وہ لوگ انہی کو تلاش کر رہے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی ان کی ہی زندگی بچانے کے لیے یہاں سے گئے تھے۔ وہ دونوں بدماش جیل سے بھاگے ہوئے قیدی ہیں۔ فرزانہ ایک سانس میں تبا گئی۔ اوہ، بیگم جمشید کے منہ سے نکلا۔ اسی وقت پھر گھنٹی بجی۔ ہو سکتا ہے یہ وہی دونوں، فکر نہ کریں، اگر یہ دونوں ہوئے تو ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ انہوں نے پروفیسر خالد کو کرسی پر بٹھانے کا اشارہ کیا اور تینوں دروازے کی طرف بڑھے۔ بیگم جمشید پروفیسر صاحب سے کہہ رہی تھیں، آپ بے فکر رہیں، میرے بچے اس قسم کے حالات سے نمٹنا خوب جانتے ہیں۔ جی ہاں، وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔ پروفیسر مسکرائے۔ کیا آپ پروفیسر داؤد سے واقف ہیں؟ ہاں۔ کیوں؟ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ بھی ان بچوں کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ میرے شوہر کے گہرے دوستوں میں سے ہیں۔ بہت خوب۔ ان کی توجہ دروازے کی طرف منتقل ہو گئی۔ وہاں محمود پوچھ رہا تھا، دروازے پر کون ہے؟ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیں گے۔ بدماشوں میں سے ایک کی آواز آئی۔ کیوں؟ اب پھر دروازہ توڑنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ فاروق نے مسکرا کر کہا، وہ بوڑھا ضرور یہیں چھپا ہے۔ باہر سے کہا گیا۔ عجیب آدمی ہو تم، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مکان کی تلاشی لی ہے۔ فاروق نے جھلجھلاہٹ ظاہر کی۔ ہاں، اس وقت ضرور وہ بوڑھا اندر نہیں تھا، لیکن اب ہے۔ کیا تمہیں الہام ہوا ہے؟ یہی سمجھ لو۔ دروازہ کھولو ورنہ ہم توڑ دیں گے۔ اگر تم نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی تو محلے والے شور سن کر اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ فاروق نے گویا اسے خبردار کیا۔ باتیں نہ بناؤ، ہمیں دروازہ توڑنے کے ایسے طریقے بھی آتے ہیں جن سے آواز پیدا نہیں ہوتی۔ بھائی بہت خوب، ذرا ایسے ایک آدھا طریقہ ہمیں ہی بتا دو، شاید کہیں دروازہ توڑنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ تو تم دروازہ نہیں کھولو گے؟ باہر سے غصیلی آواز میں کہا گیا۔ نہیں، کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے آواز پیدا کیے بغیر دروازہ توڑا جا سکتا ہے، محمود نے کہا۔ بہت اچھا۔ دروازہ ابھی چند منٹوں کے اندر ٹوٹ کر اندر کی طرف گر گیا۔ یہ جملہ سن کر وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں سچ میں بدماشوں کو کوئی ایسا طریقہ نہ آتا ہو، لیکن وہ کر ہی کیا سکتے تھے؟ دروازے سے ذرا لگ کر ہٹ کر میری ایک بات سنو، فرزانہ نے سرگوشی کی۔ وہ صحن کے قریب آ گئے۔ اگر دروازہ ٹوٹا نظر آئے تو تم فوراً پروفیسر صاحب کو لے کر کھڑکی کے ذریعے باہر نکل جانا، اس نے کہا۔ اور ہم انہیں لے کر جائیں گے کہاں؟ فاروق نے پوچھا۔ بیگم شہرازی کے علاوہ اور کہاں جا سکتے ہو؟ وہاں جا کر دروازے اندر سے بند کر لینا اور سب انسپکٹر انکل اکرام کو فون کر دینا، وہ فوراً پولیس لے کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ فرزانہ نے کہا، ترکیب تو بہت اچھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں سے دروازہ ٹوٹے گا ہی کیوں؟ ہم جانتے ہیں یہ دونوں جیل سے بھاگے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی اوزار وغیرہ نہیں ہے، ایسی صورت میں یہ دروازہ کیسے کھول سکیں گے؟ ہو سکتا ہے انہیں کوئی طریقہ آتا ہی ہو، فرزانہ بولی۔ آخر ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ فاروق نے الجھ کر کہا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے دروازہ توڑنے کے طریقے اسکول میں نہیں پڑھے، ورنہ ضرور بتا دیتی۔ فرزانہ مسکرائی۔ ایسے مذاق نہ کرو، ہم خطرے میں ہیں۔ تو پھر تم پروفیسر کو لے کر اپنے کمرے میں چلو، جو ہی دروازہ ٹوٹے گا میرے منہ سے خوف کی ایک چیخ نکلے گی، یہ چیخ سنتے ہی تم کھڑکی پھلانگ کر بیگم شہرازی کے ہاں داخل ہو جانا۔ لیکن ابھی ہم کیوں جائیں؟ دروازہ ٹوٹنے کے کوئی آثار نظر پیدا نہیں ہو رہے۔ لیکن اس وقت وہ چونک اٹھے، انہیں کسی چیز کے گڑ گڑ کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دبے پاؤں دروازے کی طرف لپکے۔ اب انہوں نے غور سے اس کی آواز کو سنا۔ وہ برما چلانے کی آواز تھی۔ دشمن برمے سے
چٹخنی کے پاس سوراخ کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس طرح تو واقعی آواز پیدا کیے بغیر دروازہ کھل سکتا ہے۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں پھر ذہن میں آئے۔ محمود بولا، امی خطرہ سر پر آ پہنچا ہے، ہم پروفیسر صاحب کو لے کر اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، جو ہی دروازہ کھلے گا ہم ان کو لے کر پائیں باغ میں کود جائیں گے اور بیگم شیرازی کے ہاں پہنچ جائیں گے۔ اچھا تو پھر جاؤ، جلدی کرو، آپ گھبرائیں نہ، تم جاؤ، ہماری فکر نہ کرو۔ محمود اور فاروق پروفیسر خالد کو لے کر اپنے کمرے کی طرف لے گئے۔ دونوں کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ اب برمے کا سرا نظر آنے لگا تھا، وہ تیزی سے گھوم رہا تھا اور دروازے میں سوراخ بڑا ہوتا جا رہا تھا اور پھر پورا برما اندر نکل آیا۔ دونوں کانپ اٹھیں۔ برمے کو واپس کھینچ لیا گیا اور انگلی اندر ڈال کر چڑخنی گرا دی گئی۔ دروازہ کھلا اور وہی دونوں بدماش اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں سے زندگی جھانک رہی تھی۔ فرزانہ نے ان پر نظر پڑتے ہی خوفزدہ انداز میں ایک چیخ ماری۔ دونوں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ کیوں؟ دروازہ بغیر آواز کے کھل گیا نا۔ اب بتاؤ وہ بوڑھا کہاں ہے؟ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، یہاں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، تو جھوٹ بکتی ہو، وہ اس گھر میں گھسنے کے سوا کہیں نہیں گیا، ہم یقین ہے، ہم پوری گلی میں دیکھ چکے ہیں۔ تو پھر تم تلاشی لے لو۔ ہاں وہ تو ہم لے ہی لیں گے اور اس برمے سے ہی اس بوڑھے کے پیٹ میں سوراخ کریں گے۔ دونوں نے پھر ایک کہکا لگایا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر پورے گھر کی تلاشی لینے لگے۔ اچانک ان میں سے ایک چونکا، اوہ ہم دونوں بالکل گدھے ہیں، کیا مطلب؟ دوسرے نے حیران ہو کر کہا، ہم نے اندر کسی لڑکے کی بھی آواز سنی تھی۔ اوہ ہاں، واقعی؟ فرزانہ بوکھلا اٹھی۔ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ محمود اور فاروق ان کی باتوں کے جواب دیتے رہے تھے۔ اس صورت میں ان میں سے ایک کو وہیں رہنا چاہیے تھا، یا پھر وہ ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتے، فرزانہ دیتی رہتی، لیکن اب تو غلطی ہو ہی چکی تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ بتاؤ وہ لڑکا کہاں ہے جو ہماری باتوں کا جواب دے رہا تھا؟ ان میں سے ایک نے کہا، کوئی لڑکا، ضرور تمہارے کان بجے ہوں گے۔ فرزانہ نے دلیر ہو کر کہا، باتیں نہ بناؤ، ہم سختی سے بھی پیش آ سکتے ہیں، تم عجیب آدمی ہو، پورے گھر کی تلاشی لے سکتے ہو، لڑکا کوئی سوئی جتنا تو ہوتا نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں چھپا دیتے، سارا مکان تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو، بیگم جمشید نے تن کر کہا۔ انہوں نے ایک بار پھر تلاشی شروع کر دی۔ آخر وہ محمود اور فاروق کے کمرے کی طرف آئے۔ کمرہ خالی پڑا تھا۔ محمود اور فاروق کھڑکی کے پٹ بھی برابر کر گئے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک کے منہ سے حیرت زدہ آواز نکلی، اوہ کیا ہوا؟ یہ دیکھو، فرش پر کسی کے پیروں کے نشانات۔ ارے یہ ننھا سا پیچ بھی تو پڑا ہے فرش پر، یہ ضرور اس بوڑھے کا ہوگا۔ ہاں اب تو بتاؤ تم کیا کہتی ہو، اس کمرے میں یہ پیروں کے نشانات کہاں سے آئے اور یہ سائنس کے آلات والا پیچکس یہاں کیا کر رہا ہے؟ فرزانہ کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہ تھا، وہ خاموش رہی۔ اچانک ان دونوں کی نظر کھڑکی پر پڑی۔ ایک آگے بڑھا اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ ارے یہ تو اندر سے بند نہیں ہے، ضرور وہ لڑکا اور بوڑھے اس کھڑکی کے راستے فرار ہو گئے ہیں، جلدی کرو، ابھی وہ دور نہیں گئے ہوں گے، ان دونوں نے ہم بعد میں نپٹ لیں گے، یہ کہا اور دونوں کھڑکی کے راستے باغ میں پھلانگ گئے۔ محمود اور فاروق پروفیسر کو لے کر بیگم شیرازی کے گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کیا بات ہے محمود، تم دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ پروفیسر خالد؟ کیا مطلب؟ بیگم شیرازی چونک اٹھی۔ جی ہاں، ابا جان ان کی زندگی بچانے ان کے گھر گئے اور یہ ہمارے پاس پہنچ گئے، آپ مہربانی فرما کر تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں۔ کیوں؟ ان کے دشمن اس وقت ہمارے گھر میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں انہیں نہ پا کر وہ شاید ادھر ہی کا رخ کریں گے۔ اوہ اچھا، تم انہیں بٹھاؤ، بیگم شیرازی نے گھبرا کر کہا اور دروازہ بند کرنے چلی گئی۔ محمود فون کا ریسیور اٹھایا اور اپنے والد کے دفتر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا، ہیلو سب انسپکٹر اکرم پلیز۔ انکل یہ میں ہوں محمود۔ ارے محمود کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ ہم خطرے میں ہیں، آپ فوراً یہاں پہنچے، ہم اس وقت بیگم شیرازی کے ہاں ہیں اور ہمارے گھر میں 2 عدد بدماش گھسے ہوئے ہیں۔ اوہ میں آ رہا ہوں، اکرم نے جلدی سے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ محمود نے ریسیور رکھ کر ادھر ادھر دیکھا، بیگم شیرازی چلی آ رہی تھی، میں نے انکل اکرم کو فون کر دیا، وہ آ رہے ہیں، یہ تم نے اچھا کیا، اب ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ محمود انہیں بتانے لگا، کمال ہے، بڑی تیزی سے حالات پیش آئے، بیگم شیرازی نے حیران ہو کر کہا، اب تک ابا جان بھی واپس نہیں پلٹے، نہ جانے وہ کہاں رہ گئے ہیں، ظاہر ہے کہ پروفیسر خالد کے گھر انہیں کوئی نہیں ملا ہوگا۔ محمود نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ وہیں سے پولیس کو فون کر رہے ہوں گے تاکہ پروفیسر صاحب کو تلاش کیا جا سکے۔ فاروق نے بولا، تو کیوں نہ ہم وہاں فون کر کے دیکھ لیں، یہ ٹھیک رہے گا۔ محمود نے
प्रोफेसर से उनके फ़ोन नंबर पूछा और डायल करने लगा। ऐन उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। वो चौंक उठा, अरे ये लोग तो यहाँ भी पहुँच गए, खुदा खैर करे। महमूद दरवाज़ा खोलो, ये मैं हूँ। बाहर से इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज़ आई, अरे ये तो अब्बा जान है। महमूद दरवाजे की तरफ दौड़ा और फिर इसने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा में इंस्पेक्टर जमशेद खड़े थे। मैं घर पहुँचा तो फरजान ने मुझे जल्दी जल्दी सारी बात बताई। मैं यहाँ पहुँच गया। हेलो प्रोफेसर साहब, खुदा का शुक्र है कि आप एक बार फिर बाल बच गए। हाँ, खुदा का लाख लाख शुक्र है। आपके बच्चे माशाल्लाह बहुत तेज़ और ज़हीन हैं। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, उनके अल्फाज दरमियान में रह गए। उनकी नज़रें इस वक्त खुले दरवाजे की तरफ थीं, जबकि इंस्पेक्टर जमशेद दरवाजे की तरफ पुश्त किए खड़े थे। महमूद फारूक और बेगम शराजी की नज़रें प्रोफेसर साहब के साथ दरवाजे की तरफ उठ गईं। इनकी आंखों में भी खौफ के साए लहरा गए। अब इंस्पेक्टर जमशेद ने मुड़कर देखा। दरवाजे में खावर और मुनव्वर खान इतने खड़े थे, इस तरह कि इनके हाथों में पिस्तौल थी और चेहरे पर बेरहम मुस्कुराहट। मुकाबला और फरार, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। प्रोफेसर को खैर ख़त्म करना ही था हमें, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने दुश्मन से ही बदला लेंगे, जिसकी वजह से ये प्रोफेसर पहली मर्तबा बच गया था। क्योंकि इंस्पेक्टर जमशेद, अब क्या ख्याल है? ख्याल नेक है। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। तो फिर तुम सब अपने हाथ ऊपर उठाओ। इनके हाथ ऊपर उठ गए। क्या तुम इतने बताना पसंद करोगे कि तुम्हारी प्रोफेसर से क्या दुश्मनी है? तुम इन्हें क्यों मारना चाहते हैं? प्रोफेसर जमशेद ने पूछा। तुम ये सवाल हमसे बहुत पहले भी पूछ चुके और हम बता चुके हैं कि हमारी ख़ानदानी दुश्मनी है। लेकिन प्रोफेसर खालिद तो कहते हैं कि तुम्हारी शक्लों से भी वाकिफ़ नहीं। इनके कहने से क्या होता है? तो तुम असल बात नहीं बताओगे? नकल कब बताई है? खैर, तुम्हारी मर्ज़ी है। वैसे मैं हैरान हूँ कि तुम दिन दिहाड़े जेल से कैसे फ़रार हो गए। हम जब चाहें जेल से फ़रार हो सकते हैं। जेल की सलाखें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ओह, क्या तुम जादू के ज़ोर से मक्खी बनकर निकल आते हो? फारूक ने हैरान होकर कहा। अगर यही बात है तो फिर तो ये जादू हमें भी सिखा दो। महमूद बोला, खामोश रहो, बड़ों की बातों में छोटे दखल नहीं दिया करते। जी बहुत अच्छा, फारूक ने कहा और एक हाथ एकदम नीचे गिरा दिया। ये क्या, तुमने हाथ नीचे क्यों गिराया? मेरा हाथ थक गया है। वैसे मैं तुम्हें अपनी जैसी उलट कर दिखा सकता हूँ। ये देखो। ये कहते ही फारूक ने तेजी से दूसरा हाथ भी गिरा दिया और एकदम दोनों हाथों जेबों में डालकर इन्हें उलट दिया। अरे अरे खबरदार, ये तुम क्या कर रहे हो? खावर ने गरज कर कहा। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो दोनों मुतमईन हो गए, क्योंकि फारूक की जेब में कुछ ना निकला था। अलबत्ता एक टॉफ़ी ज़रूर फर्श पर गिरी थी। इस पर कागज़ लिपटा हुआ था। ओह, मेरी टॉफ़ी! क्या मैं उसे उठा सकता हूँ? महमूद और इंस्पेक्टर जमशेद टॉफ़ी को देखकर एक पल के लिए चौंके, लेकिन दूसरे लम्हे वो अपने चेहरों को मामूल पर ले आए। उठा लो नन्हे बच्चे, अगरचे तुमने भी हमें तंग किया, मगर तुम तुम्हारे वालिद को ही सज़ा देने काफ़ी ख्याल करते हैं। इसी तरह तुम्हें भी नसीहत हो जाएगी। क्या मतलब? बस आप खामोश रहो। बहुत बेहतर जनाब, इसने झुककर टॉफ़ी उठाते हुए कहा। जो ही वो सीधा हुआ, उसने टॉफ़ी का कागज़ उतार डाला और खावर और मुनव्वर खान की तरफ उछाल दी। दोनों चौंक कर पीछे हट गए और यही चीज़ उनको बचा गई। टॉफ़ी बारूद के गोले की आवाज़ से फटती थी और इसमें से तेज़ शोला निकला था। खावर और मुनव्वर खान इस शोले से साफ बच गए। ताहम इंस्पेक्टर जमशेद के लिए इतना ही वक्त काफ़ी था। उन्होंने बिजली की सरसराहट से इन दोनों पर छलांग लगाई थी और इन्होंने फर्श पर गिरते ही दूसरी तरफ से निकल गए। खावर का पिस्तौल फारूक के पास आ गिरा और मुनव्वर खान का महमूद के करीब। इसी वक्त खावर खान और मुनव्वर खान पिस्तौल उठाने के लिए लपके, लेकिन महमूद और फारूक के पाँव बैक वक्त चले। दोनों पिस्तौलों को ज़बरदस्त ठोकने लगीं और वो सीधा दरवाजे की तरफ घसीटते चले गए। ऐन इस वक्त फरजाना अंदर दाखिल हो रही थी। इसने हैरान होकर फर्श पर सफ़र करते हुए पिस्तौलों को देखा और फिर इत्मीनान से इन दोनों को उठा लिया। दूसरे ही लम्हे इसके मुंह से निकला, अरे बाप रे, ये तो पिस्तौल है। मैं समझी खिलौने हैं। इंस्पेक्टर जमशेद इसका जुमला सुनकर मुड़े। पल भर के लिए सभी फरजाना की तरफ मुतवज्जा हो गए थे, इसलिए खावर और मुनव्वर खान को मौका मिल गया। उनने लंबी छलांगे लगाई और बेगम शराजी कोठी से निकलते चले गए। इंस्पेक्टर जमशेद चिल्लाए, अरे वो निकल गई। ये कहते हुए वो खुद भी इनके पीछे भाग खड़े हुए। महमूद और फारूक भी दौड़ पड़े। अचानक इन्हें दूसरी तरफ से जीप आती नजर आई। जीप में इंस्पेक्टर अकरम बैठा था। अकरम पर सबसे पहले इंस्पेक्टर जमशेद की नज़र पड़ी। वो इसे देखकर खुश हो गए। इतना में जीप करीब आ चुकी थी। अकरम, मुजरिम भाग रहे हैं, देखो वो बच कर न जाने पाए। इंस्पेक्टर जमशेद इसे देखकर चिल्लाया। अकरम ये सुनकर बौखला गया। इसने गली के दूसरे सिरे की तरफ देखा। वो आदमी सर
پٹ دوڑے چلے جا رہے تھے۔ اس نے بھی تیزی سے جیپ ان کے پیچھے ڈال دی۔ اسی وقت انسپکٹر جمشید لپک کر جیپ میں سوار ہو گئے۔ محمود اور فاروق پیدل ہی بھاگے جا رہے تھے۔ جب وہ سڑک پر پہنچے تو چکرا کر رہ گئے۔ خاور اور منور خان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ مسلسل 2 گھنٹے بھاگے دوڑ کے بھی ان کا کوئی سراغ نہ مل پایا۔ سب حیران تھے اور وہ کہاں چلے گئے؟ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ اتنی جلدی وہ سڑک پر سے کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ یہ اس معاملے کا سب سے حیرت ناک پہلو تھا۔ وہ تھکا کر واپس آئے اور سب کے سب انسپکٹر جمشید کے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں بیگم شیرازی بھی تھیں۔ مجھے تو خوشی اس بات کی کہ پروفیسر صاحب کی جان بچ گئی، انسپکٹر جمشید بولے، اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فاروق بولا، ان کی فکر نہ کرو، پولیس انہیں دور اور نزدیک تلاش کر ہی رہی ہے۔ ابھی تک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ دونوں پروفیسر صاحب کو کیوں مارنا چاہتے ہیں۔ یہ بات تو خود پروفیسر صاحب کو بھی معلوم نہیں، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ سڑک پر پہنچتے ہی غائب ہو گئے، جیسے ان کے پر نکل آئے تھے اور پھر سے اڑ گئے۔ یہ پھر زمین پھٹ گئی یا پھر وہ اس میں دھنس گئے۔ اس سے بھی عجیب بات ایک اور بھی ہے، فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ چلو تم اپنی عجیب بات بھی بتا دو۔ فاروق مسکرایا۔ دونوں مجرم جیل سے فرار ہو کر آئے تھے، پھر ان کے پاس لوہے کا برما کہاں سے آ گیا؟ ہاں، یہ بات واقعی بہت عجیب ہے، انسپکٹر جمشید نے تسلیم کیا۔ دور یہ بھی کچھ کم عجیب بات نہیں ہے کہ وہ سرے شام جیل سے کیسے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بھائی واہ، اس کیس میں تو بہت عجیب باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ فاروق بولا، یہ بات تو خیر فاروق صاحب سے معلوم ہو جائے گی۔ انسپکٹر جمشید نے کہا۔ فاروقی صاحب کون؟ پروفیسر نے پوچھا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ۔ اوہ، تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ فاروق نے کہا۔ کرانا کیا ہے پروفیسر صاحب؟ اللہ کی مہربانی سے بچ گئے ہیں۔ ان کی کوٹھی کے گرد پہرا بٹھا دیا جائے گا، یہاں سے یہ ایک پولیس وین میں جائیں گے۔ پروفیسر صاحب، جان بچانے کی خوشی میں آپ کو کچھ خیرات کرنی چاہیے۔ محمود نے نئی نویلی بات نکالی۔ کیا خیرات کروں؟ پروفیسر خالد نے مسکرا کر پوچھا۔ جو بھی آپ کر سکیں، بس غریبوں کو کچھ نہ کچھ دے دیں۔ جو تم کہو دے دوں۔ تو پھر ایسا کریں کہ 200 روپے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں۔ بہت اچھا، کر دوں گا، شکریہ جناب، ماشاءاللہ بڑے اچھے بچے ہیں، غریبوں کے کتنے ہمدرد ہیں۔ یہ اس معاملے میں واقعی بہت اچھے بچے ہیں اور بہت تیز ہیں۔ ہر مہینے انہیں جو جیب خرچ ملتا ہے اس میں سے آدھے غریبوں کو دے دیتے ہیں اور آدھا خود خرچ کرتے ہیں۔ بہت خوب، بڑی اچھی بات ہے۔ ابھی آپ نے ان کے بارے میں تفصیل سے کہاں سنا ہے؟ کسی دن پروفیسر داؤد کو اپنے ہاں دعوت دے کر ان کے بارے میں پوچھیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں۔ اچھا، یہ بات ہے تو میں کل ہی ان کی دعوت کروں گا۔ پروفیسر خالد کی اس بات پر ایک زوردار کہکا لگا۔ دوسرے دن کے اخبارات نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے پہلے صفحے پر بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ شائع کیا۔ تمام اخبارات نے محمود، فاروق اور فرزانہ کی تعریفوں کے پل باندھے تھے۔ انہوں نے کالم کے کالم سیاہ کر ڈالے تھے۔ اخبارات کی خبریں پڑھنے کے بعد لوگ انہیں مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ پروفیسر خالد کو کل ہی پولیس کی حفاظت میں ان کی کوٹھی میں پہنچا دیا گیا تھا اور اب کوٹھی کے گرد زبردست پہرا تھا۔ یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن محمود، فاروق اور فرزانہ بے حد اداس تھے۔ لوگ مبارکباد دینے آ رہے تھے اور یہ اداس اور چپ چپ تھے، یہاں تک کہ خان رحمان پروفیسر داؤد کی آمد بھی انہیں خوش نہ کر سکے۔ آخر تم تینوں چپ چاپ کیوں ہو؟ پروفیسر داؤد نے جھلا کر کہا۔ دونوں مجرم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ہم خوشی کیسے منائیں؟ پروفیسر خالد کی زندگی بچ گئی، یہ کیا کم خوشی کی بات ہے؟ خان رحمان نے کہا۔ آپ کچھ بھی کہیں، ہمارے دل اس وقت تک خوش نہیں ہوگا جب تک وہ دونوں گرفتار نہ ہو جائیں۔ محمود بولا، ہو جائیں گے بھائی، ہو جائیں گے پروفیسر انکل۔ فاروق نے کل پھر آپ کی بنائی ہوئی ٹافی استعمال کی تھی، فرزان نے بتایا۔ اچھا، بڑی خوشی کی بات ہے، میں تم تینوں کے لیے اب نئی قسم کے ہتھیار بنانے کے متعلق سوچ رہا ہوں، پروفیسر داؤد نے کہا۔ انکل ابھی تک سے سوچ رہے ہیں؟ محمود نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی، جب تک سوچوں گا نہیں تو بناؤں گا کیسے؟ پروفیسر داؤد مسکرائے۔ تو ذرا جلدی سے سوچ ڈالیے، فرزانہ بولی۔ اچھا، پروفیسر داؤد مسکرائے۔ یہ کیس میری سمجھ میں نہیں آیا، محمود بولا۔ تمہاری سمجھ میں کوئی کیس آتا ہی کہاں ہے، فاروق بولا۔ اول تو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ دونوں بدماشوں کو پروفیسر خالد کی کیا دشمنی ہے، اور دوم یہ کہ وہ جیل سے کیسے فرار ہوئے، فاروق نے کہا۔ اب مجھے کچھ کہنا پڑے گا، یعنی سوم یہ کہ ان کے پاس لوہے کا برما کہاں سے آ گیا؟ اگر اجازت ہو تو ایک بات میں بھی کہہ دوں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ ان کے جملے پر سب مسکرا دیا۔ ضرور ضرور، خان رحمان نے کہا۔ چہرم یہ کہ دونوں مجرم سڑک پر اس طرح اچانک کہاں غائب ہو گئے، مجھے یہ بات سب سے زیادہ کھٹک رہی۔ یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ کیس میں کوئی ایسا پہلو ضرور ہے جو ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آ سکا۔
کوئی بہت اہم بات ہم سے پوشیدہ ہے؟ ارے ہاں ابا جان، فاروقی صاحب نے کہا۔ بتایا وہ دونوں کس طرح جیل سے فرار ہوئے میں کامیاب ہو گئے؟ ان کا جواب ان سے عجیب باتوں سے عجیب بات ہے۔ انسپکٹر جمشید نے فکرمند ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ سب نے چونک کر پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں مجرم ایک کوٹری میں اکیلے بند تھے، نہ جانے وہ اندر سے کیسے غائب ہو گئے، یعنی ان کے فرار ہونے کا ذریعہ معلوم ہی نہ ہو سکا۔ محمود نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں یہی بات، یہ واقعی اس کیس کی سب سے عجیب بات ہے، محمود بڑبڑایا۔ فرزانہ اتنے زور سے اچھلی جیسے اسے کوئی جن بھوت نظر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ سب اسے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ جیل کی سیر، کیا بات ہے فرزانہ؟ کیا تمہیں کمرے کے دروازے پر کوئی شیر نظر آ گیا ہے؟ محمود نے حیران ہو کر پوچھا۔ اگر یہ سچ ہے تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ تم اپنی نظر ٹیسٹ کرا لو، کیونکہ دروازے پر حقیقت میں کوئی شیر نہیں کھڑا ہے، تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہوا ہے۔ ہرش میں تو کسی خیال کے آنے سے اچھلی تھی۔ فرزانہ نے برا سا منہ بنایا۔ تو کیا وہ خیال آنا ہی خوفناک تھا؟ خوفناک تو خیر نہیں، بس چھوڑو، میرا خیال غلط تھا۔ ارے یہ کیا خیال غلط اور تمہارا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ ہوتا ہے بھائی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، اب میں تو چلتا ہوں۔ پروفیسر داؤد اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو پھر میں بھی کیا کروں گا بیٹھ کر؟ خان رحمان بولے۔ ان کے رخصت ہونے پر بیگم شہرازی بھی اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ آنٹی آپ کا بہت بہت شکریہ، کوئی بات بھی ہو شکریہ ادا کرنے والی، یہ کہتی ہوئی وہ بھی چلی گئیں۔ ہاں فرزانہ اب بتاؤ۔ انسپکٹر جمشید فرزانہ کی طرف مڑے۔ جی کیا بتاؤں؟ فرزانہ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ وہ کیا خیال تھا جو تمہیں آیا تھا؟ میں جانتا ہوں تم باقی لوگوں کی وجہ سے بات بنا گئی تھی۔ ابا جان آپ ٹھیک سمجھے؟ فرزانہ مسکرائی۔ کیا مطلب؟ محمود اور فاروق نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ مجھے جو خیال آیا تھا وہ غلط نہیں تھا، بلکہ میں نے جان بوجھ کر ایسے کیا تھا، تو ان لوگوں کے سامنے بتا دینے میں کیا حرج تھا؟ وہ تو بہت قریبی لوگ ہیں، احتیاط اچھی ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پروفیسر داؤد اور خان رحمان اور بیگم شرازی ہمارے بہترین دوست ہیں اور ہمارا کوئی راز کسی کو نہیں بتا سکتے، لیکن بعض اوقات دشمن راز اگلوانے کے لیے عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے سامنے نہ ہی بتاؤں۔ تم نے بہت ہی اچھا کیا فرزانہ، میں تم سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ چلو بھائی ہم بھی مان لیتے ہیں۔ اچھا اب بتاؤ کہ وہ کیا خیال آیا تھا؟ اس نے تمہیں اتنی بری طرح اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا، کچھ تم بھی اپنی عقلوں پر ہاتھ مارو، آخر خدا نے تمہیں بھی عقل دی ہے۔ فرزانہ مسکرائی۔ اچھا جی یہ بات ہے، خیر نہ بتاؤ، ہم خود ہی سوچ لیں گے۔ بھائی کم از کم میں تو جانتا ہوں کہ فرزانہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ کیا کہا؟ آپ جانتے ہیں؟ فرزانہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں بالکل۔ آپ کیسے جان گئے؟ اگر تمہیں کوئی خیال آ سکتا ہے تو کیا مجھے نہیں آ سکتا؟ ہاں کیوں نہیں؟ تو پھر فرزانہ ہمیں بھی نہ بتانا، ہم بھی خود ہی سوچ لیں گے۔ کیوں محمود؟ فاروق نے جلدی سے کہا۔ بالکل، اگر ہم نے خود یہ بات نہ سوچی تو نہ جانے فرزانہ کتنے دن تک ہمارا مذاق اڑائے گی۔ تو سوچ لو منع کس نے کیا ہے؟ فرزانہ جل کر بولی۔ میں سوچ چکا ہوں، محمود نے گویا اعلان کیا۔ تو میں بھی اتنا کم عقل تو نہیں ہوں کہ بالکل ہی نہ سمجھ سکوں۔ تو پھر بتاؤ کیا بات ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ خاور اور منور خان تنہا نہیں ہیں، کوئی ان کی مدد کر رہا ہے، فاروق نے سپورٹ لہجے میں کہا۔ وہ حیران رہ گئے کیونکہ انہوں نے بھی یہی سوچا تھا۔ بہت خوب، تو تم تینوں اس بات کو سمجھ گئے؟ انسپکٹر جمشید خوش ہو کر بولے۔ ابا جان جہاں تک میں سمجھی ہوں جیل سے فرار ہونے میں بھی ان دونوں کی اس شخص نے مدد کی ہوگی۔ واہ کیا بات کہی! انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ تو پھر اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوہے کا برما بھی اسی نے ان کو دیا ہوگا، فاروق بولا۔ یہ تو ظاہر ہی ہے، تم نے کون سا تیر مارا ہے؟ فرزانہ مسکرائی۔ تیر تو تم مار رہی ہو، وہ مارا، محمود بھی بول اٹھا۔ لو اب انہوں نے بھی کچھ مارا ہے، فاروق جل کر بولا۔ ہاں میں سمجھ گیا کہ وہ سڑک پر سے آنن فانن کیسے غائب ہو گئے۔ کیسے؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس شخص نے انہیں سڑک سے بھی غائب کر دیا؟ تب پھر وہ ضرور جادوگر ہوگا، اسے کالا علم آتا ہوگا، یا پھر وہ کوئی جن یا بھوت ہوگا اور انہیں اپنی مٹھی میں دبا کر چلاتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے۔ اور فاروق کے بغیر بولتا چلا گیا اور ابھی نہ جانے کیا کیا کہتا کہ محمود نے اسے ٹوک دیا۔ بس ہم سمجھ گئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ محمود کے جملے پر سب کو ہنسی آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں ان دونوں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کا ہی پتہ چلانا ہے جس نے اس کی ہر موڑ پر مدد کی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں معلوم کرنا ہے آخر یہ لوگ پروفیسر کو کیوں مارنا چاہتے ہیں۔ کیا اب تک یہ بات بھی کسی کی سمجھ میں آئی؟ محمود نے کہا۔ انسپکٹر جمشید اس کی بات سن کر مسکرائے۔ بیگم جمشید تو کبھی
کہ اٹھ کر باورچی خانے میں جا چکی تھیں۔ اتوار ہونے کی وجہ سے وہ چاروں آج گھر پر ہی تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان تینوں کی بحث انسپکٹر جمشید کو کوئی نیا راستہ دکھا دیتی ہے، اس لیے وہ ان کی باتوں کو غور سے سنا کرتے تھے اور بیٹھے مسکرایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ محمود نے بڑے پتے کی بات پوچھی تھی۔ وہ فاروق اور فرزانہ کی طرف دیکھنے لگے۔ نہیں، ہم ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ سکے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی شخص جس نے ان دونوں کی ہر قدم پر مدد کیا پروفیسر کا دشمن ہو اور سامنے آئے بغیر اپنا کام کر ڈالنا چاہتا ہو؟ محمود نے خیال ظاہر کیا۔ گڈ، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ بالکل یہی بات ہے۔ ہاں، میرا دل بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، فرزانہ بولی۔ تو پھر میرے دل کا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فاروق مسکرایا۔ تو پھر اس کی تفتیش تو جیل سے ہی شروع ہوگی، کیونکہ وہ دونوں سب سے پہلے تو جیل سے فرار ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ آخر وہ کس طرح فرار ہوئے۔ محمود بولا۔ ٹھیک ہے، ہم آج ہی جیل جائیں گے۔ خدا نہ کرے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بیگم جمشید بوکھلا کر بولی۔ وہ ابھی کسی کام سے وہاں آئی تھی۔ تم غلط سمجھ گئیں بیگم، ہم تو ذرا جیل کی سیر کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ تو آخر جیل کی سیر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سیر ہی کرنی ہے تو کسی باغ کی کریں، چڑیا گھر دیکھیں، عجائب گھر چلے جائیں۔ ارے نہیں امی جان، ہم تو اس کیس کے سلسلے میں جیل جا رہے ہیں۔ کون سا کیس؟ یہی پروفیسر خالد والا؟ یہ کیس تو ختم نہیں ہو چکا تھا؟ ابھی کہاں امی جان، دونوں مجرم تو فرار ہیں، انہیں بھی تو پکڑنا ہے۔ پکڑ لیں گے تمہارے ابو خود۔ تم تینوں روز بروز جاسوس بنتے جا رہے ہو۔ میں کہتی ہوں کہ کچھ اسکول کے کام کی طرف بھی دھیان دیا کرو، بیگم جمشید جھنجھلا کر بولی۔ امی جان، اسکول کا کام تو ہم پہلے کرتے ہیں، کوئی اور کام بعد میں کرتے ہیں، فرزانہ مسکرائی۔ دوسرے بھی ان کی باتوں پر بار بار مسکرا رہے تھے۔ تو آخر ان جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ وہ جل کر بولی۔ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ان جھمیلوں میں نہیں پڑتے، یہ جھمیلے ہی ہم پر آ پڑتے ہیں، فرزانہ بولی۔ مجھے الفاظ کے الٹ پھیر میں نہ الجھاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، بیگم جمشید پیار بھرے انداز میں مسکرائیں۔ اچھا امی جان، تینوں ایک ساتھ بولے۔ چاروں جیل کے دروازے پر پہنچے اور فاروقی صاحب کے پاس اطلاع بھجوائی۔ انہوں نے انہیں فوراً ہی اندر بلا لیا۔ ارے آپ تو مول لشکر کے آئے ہیں، فاروقی صاحب نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ادھیڑ عمر کے آدمی تھے، بال آدھے سے زیادہ سفید ہو چکے تھے، چہرہ داڑھی اور مونچھوں سے بے نیاز تھا۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک خوش اخلاقی مسکراہٹ ناچتی رہتی۔ بس بچوں کا جیل دیکھنے کو جی چاہا، انہیں لے کر آ گیا۔ بہت خوب، کیوں نہیں؟ انکل، کیا ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ دونوں کس طرح فرار ہوئے؟ فرزانہ بول اٹھی۔ کون دونوں؟ خاور اور منور خان؟ فاروقی صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں بھائی، میں تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر چکا ہوں، اب آپ آئے ہیں تو آپ بھی اس سلسلے میں کچھ تفتیش کر لیں، فاروقی صاحب نے کہا۔ آئے تو دراصل ہم اسی ارادے سے ہیں۔ اچھا، بہت خوب، تو پھر میں ابھی آپ کو اپنے نائب کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بلوایا۔ یہ ایک نوجوان آدمی تھا اور بہت لمبا چوڑا جوان تھا۔ ان سے ملیے، یہ ہیں انسپکٹر جمشید اور ان کے بچے محمود، فاروق اور فرزانہ۔ واہ، آپ ہیں؟ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اس نے باری باری ان سے ہاتھ ملایا۔ اور جمشید صاحب، یہ میرے نائب امتیاز توفیق ہیں۔ بہت خوب، بہت خوشی ہوئی، انسپکٹر جمشید بولے۔ امتیاز صاحب، یہ خاور اور منور خان کے فرار کے بارے میں جائزہ لینے آئے ہیں۔ ہم تو اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں کر سکے، شاید یہ کچھ معلوم کر سکیں۔ آپ انہیں جیل کی سیر کرا دیں۔ یہ کہتے وقت فاروقی صاحب مسکرائے۔ شکریہ انکل، وہ بھی مسکرا اٹھے۔ پھر امتیاز رفیق انہیں لے کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے وہ لوہے کے ایک بہت بڑے گیٹ میں بنے چھوٹے سے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ یہاں سے جیل کی حد شروع ہوتی تھی۔ اس حصے میں صرف سیاہی اور دوسرے معزز لوگ قید میں رکھے جاتے تھے۔ معزز قیدی؟ فاروق مسکرایا۔ ہاں، کچھ معزز لوگ بھی تو جیل میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، آگے چلیے، کیونکہ خاور اور منور خان تو ہرگز معزز نہیں ہو سکتے، محمود بولا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ تو بہت گھٹیا قسم کے مجرم ہیں، امتیاز رفیق نے منہ بنایا۔ اس وقت قیدی اپنی کوٹریوں میں بند نہیں ہیں، بلکہ سب ادھر ادھر کام کر رہے ہیں۔ ان سے یہاں کام بھی لیے جاتے ہیں۔ صبح سویرے جس وقت سے وہ فرار ہوئے ہیں، کوٹریوں کا استعمال تو نہیں کیا گیا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی نہیں۔ اچھا، دروازہ کھولو، ہم اندر سے دیکھیں گے۔ جی اچھا۔ اس نے چابی سے تالا کھولا اور لوہے کی سلاخوں والا دروازہ کھول دیا۔ انسپکٹر جمشید اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے تینوں بھی داخل ہوئے، البتہ امتیاز رفیق اور شیدہ باہر ہی کھڑے رہے۔ انہوں نے کوٹری کو
एक एक इंच देख डाला लेकिन किसी किस्म का कोई सुराग न मिल सका। लेकिन जिस वक्त वो मायूस होकर बाहर निकल रहे थे तो अचानक फरजाना चौंक कर ज़मीन पर बैठ गई। क्या हुआ? वो मुड़े। फरजाना कच्ची ज़मीन को घूर रही थी। उन्होंने भी इस जगह को बगौर देखा। इन्हें एक पुतला सा सुराख नज़र आया, जैसा किसी चाकू की ज़मीन में धंस जाने से बन जाता है। इस निशान का यहाँ क्या मतलब है? उसके मुंह से निकला। तुम तो यूं ही ज़रा सी चीज़ को अहमियत देने बैठ जाती हो। अरे भाई, कोई नोकदार चीज़ ज़मीन में धंस गई होगी, फारूक जलकर बोला। किसी नोकदार चीज़ का जेल की कोठरी में क्या काम? सुराख ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन इसके किनारे बिल्कुल साफ हैं, यानी अभी झड़े नहीं, जिसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ताज़ा बना है। फरजाना बोली। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि अभी अभी बना है, लेकिन मेरे पास तो कोई चाकू नहीं है। फारूक मुस्कुराया। फारूक, संजीदगी इख्तियार करो। फरजाना ने एक बहुत ही अहम बात मालूम की है। हाँ वाकई, इस सुराख से हम भला केस में कोई बात हो भी सकती है। मेरा भी ख्याल यही है कि फरजाना ठीक कहती है। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। अरे बाप रे, फिर तो मुझे भी संजीदगी से देखना चाहिए, फारूक ने कहा और एकदम झुक गया। हूँ ठीक है, तो फिर तुम्हारे इस सुराख के बारे में क्या ख्याल है? खावर और मनवर खान के फरार के बाद इस कोठरी का इस्तेमाल नहीं किया गया। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? महमूद ने परेशान होकर पूछा। फरजाना ने दरवाजे की तरफ देखा। इम्तियाज़, रफ़ीक और शीदा टहलते हुए चंद कदम दूर निकल गए थे। फरजाना दबी दबी आवाज़ में बोली, यहाँ बताना मुनासिब नहीं, घर चलकर बताऊँगी। हाँ ये ठीक रहेगा। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। अच्छा खैर, तो क्या चलें? मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। वैसे भी अब इस कोठरी में कोई दूसरा सुराख मिलने की उम्मीद नहीं। हाँ चलो बाहर निकलो। वो बाहर आए। इन्हें निकलते देखकर इम्तियाज़, रफ़ीक और शीदा इनकी तरफ मुड़े। क्या कुछ मिला? इम्तियाज़ ने पूछा। अफसोस नहीं। तो क्या वापस चलें? क्यों बच्चों, क्या ख्याल है? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। हम दाएं और बाएं कोठरियों की चंद कैदियों से कुछ सवाल करना चाहते हैं। महमूद कुछ सोच कर बोला। जाओ शीदे, 2-3 कैदियों को बुला लो। जी अच्छा। शीदा गया और जल्द ही 3 कैदियों को बुला लाया। तुम कौन सी कोठरी में रहते हो? महमूद ने एक से पूछा। इसमें इसने दाएं तरफ वाली कोठरी का तरफ इशारा किया। बहुत खूब। जो वो कैदी कल फरार हुए हैं, इनसे बातें करने का इत्तेफाक तो हुआ होगा। जी हाँ, अक्सर। वो किस किस्म की बातें क्या कहते हैं? बस एक किस्म की, यही कि हम जब चाहें इस जेल से फ़रार हो सकते हैं। हमारे पास काला इल्म है। हम इसके ज़ोर से किसी दिन धुआं बनकर इस कोठरी से निकल जाएंगे। कोई और बात? रात को वो दोनों देर तक कोई मंतर पढ़ा करते थे। क्या तीनों हैरत ज़दा अंदाज में चिल्लाए। जी हाँ, आप उनसे पूछ सकते हैं। इस कैदी ने पास खड़े दूसरे 2 कैदियों की तरफ इशारा किया। उन्हें सर हिलाकर इसकी तायीद की। बहुत खूब, ये नई बात मालूम हुई। इम्तियाज़ साहब, एक बात बताइए, अगर कोई कैदी किसी तरह इन कोठरियों में से निकलने में कामयाब हो जाए तो क्या इसके लिए ये मुमकिन है कि वो जेल की दीवारों को भी फांद सकता है? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। जी नहीं, यह नामुमकिन है। दीवारें बहुत ऊंची हैं। जब तक कोई सीढ़ी या रस्सा वगैरह ना हो, दीवार नहीं फांदी जा सकती। बहुत खूब, मेरा ख्याल है अब तुम्हें कुछ नहीं पूछना। उन्होंने तीनों से कहा। जी नहीं अब्बा जान, बस अब चलिए। वो सोच में डूबे हुए वापस रवाना हुए। उनकी टैक्सी घर की तरफ रवां दवां थी। यहाँ आने का क्या एक फ़ायदा हुआ? फारूक बोला। एक तो इस सुराख का पता चल गया है और दूसरा ये मालूम हो गया है दोनों मुजरिम का काला इल्म भी जानते हैं और वो अपने काले इल्म के ज़रिए जेल से फ़रार हुए हैं। फारूक ने फरजाना की बात काटी। आखिर वहाँ वो सुराख किस चीज़ से बना? महमूद बोला। काले इल्म के ज़ोर से फारूक के मुंह से निकला। फरजाना तुम बताओ, क्योंकि तुम जान चुकी हो कि सुराख वहाँ कैसे बना होगा। महमूद ने कहा। मैं तो नहीं बताऊँगी। मैंने फ़ैसला किया है कि इस केस पर हम तीनों अलग अलग कोशिश करेंगे। देखते हैं पहले मुजरिम तक कौन पहुँचता है। तो गोया तुम हमें चैलेंज कर रही हो? फारूक ने तिलमिला कर कहा। नहीं, ऐसी कोई तो बात नहीं है। तो फिर तुम हमसे अलहदगी का ऐलान कर रही हो? महमूद ने कहा। सिर्फ इस केस की हद तक। फरजाना बोली। मत भूलो कि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। ये बात मैं कभी नहीं भूलती। तो फिर हमसे अलग क्यों हो रही हो? हम तीनों मिलकर केस को जितनी जल्दी निपटा सकते हैं, अलग अलग उतनी जल्दी हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते। अगरचा आम हालात में तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। इस केस के 2-3 पहलू मेरे जहन में बिल्कुल वाज़े हो चुके हैं। मैं इनकी मदद से तुम्हारे बगैर भी मुजरिम तक पहुँच सकती हूँ। अच्छा खैर, ये बात है तो यूँ ही सही। वैसे फ़िलहाल तो हम घर तक पहुंच रहे हैं। फारूक हलकर बोला। उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा। टैक्सी उनकी गली में दाखिल हो रही थी। अब तुम्हारा क्या ख्याल है महमूद? तुम भी बिल्कुल अलग रहकर इस मामले पर गौर करना चाहते हो या मेरे साथ मिलकर? फारूक ने टैक्सी से उतरते हुए कहा। नहीं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। महमूद ने फैसला कुन अंदाज में कहा। बहुत खूब, ये हुई ना बात। अब मैं देखूंगा कि फरजाना हमसे पहले किस तरह मुजरिम तक पहुँचती है। इंस्पेक्टर जमशेद की बातों पर बेसाख्ता मुस्कुराते रहे। टैक्सी का बिल अदा करने के बाद वो घर में दाखिल हुए, लेकिन अचानक इन्हें
ایک ذہنی جھٹکا لگا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، جبکہ ان کے گھر میں نہ ہونے کی صورت میں دروازہ اندر سے ضرور بند ملنا چاہیے تھا۔ بے خیالی میں انہوں نے گھنٹی نہیں بجائی تھی اور دروازہ دھکیل بیٹھے تھے جو کھلتا چلا گیا تھا، اور اسی چیز نے انہیں چونکا دیا تھا۔ ہوشیار، میں خطرے کی بو سونگھ رہا ہوں، محمود کے منہ سے نکلا۔ مجرم کا پیغام۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح دم بخود کھڑے رہ گئے، پھر انسپکٹر جمشید نے انہیں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے محمود کو اشاروں میں کہا، تم ہمارے جانے کے 2 منٹ بعد اندر آؤ گے۔ فاروق، تم دروازے پر ہی ٹھہرو، میں اور فرزانہ اندر جائیں گے۔ دونوں وہیں رک گئے۔ انسپکٹر جمشید فرزانہ کو لے کر آگے بڑھے۔ صحن خالی پڑا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھے، وہ بھی خالی تھا۔ دوسری طرف سے محمود بھی ان سے آ ملا۔ آخر وہ باورچی خانے کی طرف بڑھے اور ٹھٹک کر رہ گئے۔ اندر بیگم جمشید ایک کرسی کے ساتھ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے ان کو کھولا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا، میں باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی، آپ کو گئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کوئی ایک شخص ایک دم باورچی خانے میں گھس آیا۔ کیا مطلب؟ وہ اندر کیسے داخل ہوئے؟ دراصل پے واقعات کی وجہ سے ہم دروازے کی مرمت کرانا تو بھول ہی گئے۔ کل مجرموں نے برمے کے ذریعے دروازے میں سوراخ کر دیا تھا، شاید وہ اسی کے ذریعے چٹخنی گرا کر اندر آ گیا۔ اوہ خیر، پھر کیا ہوا؟ بس کچھ بھی نہیں۔ اس نے مجھے کرسی پر بیٹھ جانے کو کہا، میں بیٹھ گئی، پھر اس نے جیب سے رسی نکالی اور مجھے باندھ دیا۔ میرے منہ پر بھی اس نے میرا دوپٹہ کس کر باندھ دیا۔ اس کے بعد مجھ سے کہنے لگا، میں ایک خط تمہارے شوہر کے نام لکھ کر جا رہا ہوں، اگر ان میں ذرا بھی عقل ہوئی تو وہ اس خط پر عمل کریں گے۔ بیگم جمشید نے بتایا۔ وہ کون تھا؟ کیا کل والے بدماشوں میں سے کوئی تھا؟ نہیں، وہ ان میں سے تو نہیں ہو سکتا۔ ویسے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ مجھے محمود نے حیران ہو کر کہا۔ اس لیے کہ اس نے چہرے پر نقاب چڑھا رکھی تھی۔ اوہ، تب تو وہ ضرور ان دونوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ انہیں تو نقاب چڑھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ محمود نے کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، وہ خط کہاں ہے؟ وہ رہا چولہے کے اوپر۔ بیگم جمشید نے اشارہ کیا۔ انسپکٹر جمشید نے پرسکون انداز میں اسے اٹھایا اور پڑھنے لگے۔ تین مستربانہ انداز میں انہیں خط پڑھتے دیکھ رہے تھے۔ آخر انہوں نے خط ان کی طرف بڑھایا۔ تینوں ایک ساتھ اس پر جھپک پڑے۔ لکھا تھا، میں تمہاری بیوی کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا تھا، لیکن تم پر ترس کھا رہا ہوں۔ اس کیس میں اپنی ٹانگ اڑانے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے اور تمہارے بیوی بچوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پروفیسر خالد کو بہرحال مرنا پڑے گا۔ اس کی کوٹھی کے گرد چاہے جتنا زبردست پہرا ہو، تو وہ شخص اب کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ فاروق بولا، ہمارا خیال ٹھیک ہی نکلا کہ ان دونوں کی کسی تیسرے نے مدد کی تھی۔ فرزانہ بولی، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ محمود نے پوچھا۔ سب سے پہلے تو پروفیسر خالد کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ابا جان، میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے۔ فرزانہ کسی خیال کے تحت چونکی، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پھر بولی، مجرم بہت ہوشیار ہے، کہیں وہ پولیس کے گھیرے کو توڑ کر اندر داخل نہ ہو جائے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس بار وہ یہ کام اپنے دونوں غنڈوں سے نہیں لے گا، بلکہ خود کرے گا۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے۔ پھر تم کیا کہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کیوں نہ ہم اسکول سے 2-3 دن کی چھٹی کر کے پروفیسر خالد کے گھر بطور مہمان چل جائیں۔ اس طرح ہم بروقت پروفیسر صاحب پر نظر رکھیں گے۔ پروگرام تو اچھا ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ مجرم 3-4 دن میں ہی یہ کام کرنے پر اتر آئے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ 6 ماہ بعد اپنے پروگرام پر عمل کرے۔ انسپکٹر جمشید نے اعتراض کیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ میں تو خیر پولیس کا پہرا اور سخت کرا دوں گا۔ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ دن میں 2-1 چکر لگا آؤں گا، لیکن خیال ہے کہ مجرم رات کے وقت حملہ کرے گا۔ بہت خوب، مشکل کا حل نظر آ گیا۔ فرزانہ نے چٹکی بجائی۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر جمشید چونکے۔ اب مجرم چپ چاپ حملہ کرے، ہم ان کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھا، آپ نے ابھی بھی کہا کہ مجرم ان پر صرف رات کے وقت حملہ کر سکتا ہے؟ ہاں، دن میں وہ اس کی کسی بھی جرات نہیں کر سکتا۔ تب پھر آپ ہمیں وہاں جانے کی اجازت دے دیں، ہمیں اسکول سے چھٹی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صبح اسکول جایا کریں گے، اسکول سے یہاں آیا کریں گے اور رات کو پروفیسر صاحب کے ہاں رہا کریں گے۔ بھائی واہ، ترکیب تو اچھی ہے۔ کیوں ابا جان، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پروفیسر خالد ملک کے محسن ہیں، ان کی جان بچانا ہمارا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم تینوں اپنی حفاظت کا خیال بھی رکھنا۔ ٹھیک ہے ابا جان، مجھے اس سلسلے میں DIG صاحب سے ہی بات کرنی ہوگی۔ خیر میں کر لوں گا۔ تم کل جانا چاہتے ہو یا آج ہی؟ میرا خیال ہے کہ ہم کل ہی چلے جائیں۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ انسپکٹر جمشید بولے، وہ کیا؟ ہم پروفیسر صاحب کو کیا بتائیں گے؟ اگر یہ خط انہیں دکھا دیا تو وہ پریشان سے ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی وقت بیگم شیرازی اندر آئیں اور انہیں بتایا کہ پروفیسر خالد کا فون آیا۔ او اچھا، میں فون سن کر آتا ہوں۔ انسپکٹر جمشید چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو مسکرا رہے تھے۔ مسئلہ حل ہو گیا، انہوں نے آتے ہی کہا۔ کون سا مسئلہ؟ کیا مجرم پکڑا گیا؟ فاروق نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں بھائی، اب پروفیسر خالد کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا مطلب؟ انہیں بھی مجرم کی طرف سے ایک ننھی منی تحریر ملی ہے کہ انہیں ہر حال میں ختم کر دیا جائے گا۔ کیا؟
ان کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ انسپکٹر جمشید ڈی آئی جی صاحب کے دفتر میں داخل ہوئے۔ ڈی آئی جی انہیں دیکھتے ہی بولے، آؤ جمشید بھائی، بڑی خوشی ہوئی۔ برسوں محمود، فاروق اور فرزانہ نے ایک عدد کارنامہ اور سر انجام دے ڈالا۔ پروفیسر خالد کو بال بال بچا لیا۔ جی ہاں، لیکن وہ تینوں بہت اداس ہیں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیوں؟ ڈی آئی جی صاحب نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ دونوں حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس کا ان کا کیا قصور اس میں؟ وہاں تو تم بھی موجود تھے، اس وقت اکرم بھی پہنچ گیا تھا۔ جی ہاں، لیکن اس کے باوجود وہ اداس ہیں۔ خیر بھائی، تم ان دونوں کو پکڑنے میں ان کی مدد کرو، اس طرح وہ ضرور مطمئن ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ اس کا بندوبست ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ پروفیسر خالد کو ایک خط ملا ہے، اس میں مجرموں نے دھمکی دی ہے کہ انہیں ہر حال میں ختم کر دیا جائے گا۔ کیا انہی دونوں کی طرف سے؟ ڈی آئی جی صاحب نے پوچھا۔ جی نہیں، دراصل کوئی ان سے اوپر بھی موجود ہے جس نے ان دونوں کو اس کام پر نامور کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے اور اس مرتبہ شاید وہ خود ہی حملہ کرے گا۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ میں تینوں کو پروفیسر صاحب کے ہاں بھیج رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ ڈی آئی جی چونکے۔ وہ رات وہاں گزارا کریں گے کیونکہ پولیس کے پہرے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اوہ، لیکن اس صورت میں وہ تینوں بھی خطرے میں ہو جائیں گے۔ وہ خطرے سے نہیں ڈرتے، پھر بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں انہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا اور خود بھی وہاں چکر لگا لیا کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، ویسے بھی تک یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا، آخر وہ دونوں جیل سے کیسے فرار ہوئے؟ انہوں نے کہا، یہ سب باتیں بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ خیر تم محتاط رہنا، فکر نہ کریں۔ اب میں چلتا ہوں، ابھی پروفیسر سے بھی بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ شام کو گھر پہنچے تو محمود، فاروق اور فرزانہ تینوں پروفیسر صاحب کے ہاں جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ کیا تم تینوں تیار ہو چکے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، تینوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ کیا تم نے اپنے ہتھیار لے لیے ہیں؟ جی ہاں، یہ دیکھیے، یہ رہی میری گڑیا۔ فرزانہ نے اپنے پرس میں سے ننھی سی ربڑ کی گڑیا نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، اور یہ رہا میرا پینسل تراش۔ محمود بولا، اور یہ میری ٹافی۔ بہت خوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تینوں اسلحے سے لیس ہو۔ اب سنو، ہر طرح محتاط رہنا، معاملہ خطرناک ہے۔ آپ فکر نہ کریں ابا جان، رات کو تمہارا کیا پروگرام ہوا کرے گا؟ ہم باری باری جاگا کریں گے۔ گڈ، تو پھر چلو میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں۔ ان کی ٹیکسی پروفیسر خالد کی کوٹھی کے نزدیک پہنچی تو وہ کانسٹیبل تیزی سے آگے بڑھا اور ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ آپ آگے نہیں جا سکتے، ان میں سے ایک نے کہا۔ بہت خوب، آدمی تو چوکس ہیں، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا اور وہ ٹیکسی سے باہر نکلے۔ کون ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں آپ اندر نہیں جا سکتے۔ مجھے انسپکٹر جمشید کہتے ہیں۔ اور آپ؟ کانسٹیبل گھبرا کر ٹینشن ہو گئے۔ پھر ایک بولا، معاف کیجیے گا جناب، ہم آپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ خیر کوئی بات نہیں۔ انسپکٹر جمشید نے ٹیکسی کا بل ادا کیا اور بولے، کیا اب ہم اندر جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ یہ تم پہرا دے رہے ہو؟ انسپکٹر جمشید کو یکا بک غصہ آ گیا۔ محمود، فاروق اور فرزان نے انہیں چونک کر دیکھا۔ جی کیا مطلب؟ کانسٹیبل بوکھلایا۔ بے وقوف آدمی، اگر مجرم وردی پہن کر یہاں آ جائے اور تم سے کہہ دے کہ میں وہ ڈی آئی جی ہے تو تم اس پر ہرگز نہیں روکو گے اور اندر جانے دو گے؟ وہ اندر جا کر خاموشی سے اپنا کام کرے گا اور باہر نکل آئے گا۔ تم اس سے سلوٹ کرو گے اور وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہوئے یہاں سے اطمینان سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے، تمہیں مجھ سے میرا کارڈ مانگ کر چیک کرنا چاہیے تھا۔ آیا میں واقعی انسپکٹر جمشید ہوں؟ یس سر، وہ ہکلایا۔ اب مجھے اجازت ہے؟ یس سر۔ پھر وہی، نہیں، کیسے یقین ہے کہ میں انسپکٹر جمشید ہوں؟ بے وقوف، مجھ سے میرا کارڈ طلب کرو۔ جی ہاں۔ کانسٹیبل بہت گھبرا گیا تھا۔ آخر انسپکٹر جمشید کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ انہوں نے خود ہی اپنا کارڈ نکال کر اسے دکھایا اور بولے، کوئی بھی آئے اسے کارڈ دیکھے بغیر اندر نہ جانے دیا جائے، خواہ میں ہی دوبارہ کیوں نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد مجرم میرا ہی روپ بھر کر یہاں آ جائے۔ جی میں سمجھ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں میں کارڈ تھام کر دیکھا۔ تمہارا سب انسپکٹر کہاں ہے؟ جی وہ اندر ہے، پروفیسر صاحب کے ساتھ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چوکس رہو۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ خوب لٹارا آپ نے اس سے، فاروق بولا۔ تاڑا نہیں، سمجھایا ہے، اس طرح تو کوئی بھی اندر داخل ہو سکتا ہے، پھر پہرے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ انہوں نے دروازے پر پہنچ کر گھنٹی بجائی۔ دروازہ لیاقت نے کھولا۔ آپ آ گئے؟ آئیے، پروفیسر صاحب آپ کہیں انتظار کر رہے ہیں۔ بہت خوب، کیا سب انسپکٹر بھی اندر موجود ہے؟ جی نہیں تو وہ تو لائبریری میں ہے۔ اس کا وہاں کیا کام ہے؟ جی پتہ نہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں شاید۔ اوہ، تو پہلے لائبریری تک ہی لے چلیے۔ آئیے، لیاقت راستہ چھوڑتا ہوا بولا۔ وہ لائبریری کے دروازے پر پہنچا۔ اندر سب انسپکٹر کسی رسالے میں گم تھا۔ اسے ان کی آمد کا اس وقت پتہ چلا جب انسپکٹر جمشید کے منہ سے جملہ نکلا، اس طرح تو مجرم اپنا کام کر کے چلا جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، رسالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اوہ، میں معافی مانگتا ہوں، باہر آپ کا کانسٹیبل بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، جائیے ان کے ساتھ کوٹھی کا راؤنڈ لگائیے۔ جی اچھا۔ وہ دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اس سے تو بہتر تھا آپ یہاں انکل اکرم کی ڈیوٹی لگوا دیتے، فرزانہ بولی۔
میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، 1-2 دن بعد اس کی ڈیوٹی یہاں لگا دوں گا اور کانسٹیبل بھی اپنے ہی بھیجوں گا۔ ایسے کام نہیں چلے گا، یہ کام چور لوگ ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے غصے میں آ کر کہا۔ چلیے لیاقت صاحب، پروفیسر کے پاس چلتے ہیں، آئیے۔ عین اسی وقت انہیں باہر شور کی آواز سنائی دی۔ پروفیسر کی کوٹھی میں۔ ارے یہ کیسا شور ہے؟ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ سب باہر کی طرف دوڑے۔ باہر انہیں ایک ٹیکسی کھڑی نظر آئی۔ اس کے پاس قیمتی سوٹ میں ملبوس ایک شخص کھڑا کانسٹیبلوں سے جھگڑ رہا تھا۔ سب انسپکٹر بھی بے بسی کے عالم میں وہیں کھڑا تھا۔ یہ کانسٹیبل وہی تھے جنہیں ابھی کچھ دیر پہلے انسپکٹر جمشید نے جھاڑ پلائی تھی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے بلند آواز میں پوچھا۔ جی، یہ صاحب اندر جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروفیسر خالد کے مہمان ہیں۔ ہم نے انہیں ساری بات بتائی ہے اور ان سے ان کا نام وغیرہ پوچھا تاکہ اندر جا کر پروفیسر صاحب کو بتا سکیں، لیکن یہ اپنا نام بتانے پر تیار نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کو اطلاع کر دو۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے اپنا نام، پتہ اور کام وغیرہ بتائیں گے، پھر ہم پروفیسر سے ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس کے بعد ان کو اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ اور ہاں، اندر جانے والا خواہ کوئی بھی ہو، اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک معزز مہمان ہوں، آپ لوگ مجھ سے یہ پوچھنے کا ہرگز حق نہیں رکھتے کہ میرا نام کیا ہے۔ حالات ایسے ہیں مسٹر، بہتر ہوگا کہ آپ اپنا نام بتا دیں، میں یہیں سے لوٹ جانا بہتر سمجھوں گا، اس نے جھلا کر کہا۔ جیسا آپ کی مرضی، انسپکٹر جمشید بولے۔ اس نوجوان نے غصے میں پیر پٹکے اور دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی اسٹارٹ ہوئی اور واپس مڑنے کے بعد چلی گئی۔ انسپکٹر جمشید نے کہا، یس سر، اس آدمی کو اپنی موٹر سائیکل پر پیچھا کرو، جہاں یہ جائے وہاں ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا کر یہاں واپس آ جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ کانسٹیبل کو موٹر سائیکل پر ساتھ ہی لے جاؤ، جلدی کرو۔ جی بہتر، اس نے فوری طور پر حکم کی تعمیل کی۔ کیوں؟ کیا اس کو اس پر شک ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ یہ مجرم کا ہی ساتھی ہوں۔ آئیے اب اندر چلیے۔ وہ اندر پہنچے تو پروفیسر انہیں دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ آپ لوگ آ گئے ہیں؟ ہم تو کئی منٹ پہلے کے آئے ہوئے تھے۔ فرزانہ مسکرائی۔ کیا مطلب؟ کیا پہرے داروں نے آپ کو روک لیا تھا؟ نہیں، ہم نے پہرے داروں کو روک لیا تھا، فاروق بولا۔ کیا مطلب؟ اس بات کو چھوڑیے، میری بات غور سے سن کر جواب دیں۔ ابھی ایک نوجوان یہاں آپ سے ملنے آیا تھا، ہم نے اس سے 10 کا نام پوچھنے لیکن اس نے نام بتانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ایک معزز مہمان ہے۔ کیا آپ کسی ایسے نوجوان کو جانتے ہیں جس کی بائیں آنکھ کے نیچے بڑا سا تل ہو، اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہوں؟ نہیں تو میں تو ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا، نہ ہی آج میرا کوئی مہمان آنے والا تھا۔ میرے ہاں آنے والے مہمان کو پہلے سے اطلاع دینی پڑتی ہے، میرا یہ اصول ہے، میرے تمام ملنے والے جانتے ہیں۔ اوہ، تو پھر مجرم کا ساتھی ہی تھا، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ انہوں نے باری باری جاگنے کا پروگرام بنا لیا تھا، تینوں کے پاس اپنے اپنے ہتھیار موجود تھے جن سے وہ باوقت ضرورت کام لے سکتے تھے۔ انسپکٹر جمشید نے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بیٹھے کافی دیر تک پروفیسر کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے ان کی لیبارٹری اور تجربات کے متعلق سوالات پوچھ کر پروفیسر کا دماغ خالی کر دیا، لیکن وہ مسکرا کر ان کی ہر بات کا جواب دیتے رہے۔ پھر انہوں نے اکٹھے رات کو کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد لیاقت نے اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ لیاقت بال بچوں والا آدمی ہے اور الگ گھر میں رہتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے پروفیسر کو ان کے خواب گاہ میں چھوڑا۔ انہیں بے فکر ہو کر سونے کی ہدایت کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اب ہم پہلے ایک چکر پوری کوٹری کو لگائیں گے، پہلے اندر کا پھر باہر کا، پہرے داروں کو چیک کریں گے اور پھر باری باری جاگیں گے۔ محمود نے تجویز پیش کی۔ بالکل ٹھیک، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ گشت کے دوران سب انسپکٹر جو کبھی کا واپس آ چکا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ شخص انہیں دھوکہ دے کر نکل بھاگا تھا۔ اس رات کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ اسی طرح متواتر 3 راتیں گزر گئیں۔ وہ تینوں تنگ آ گئے۔ آخر انہوں نے ایک نیا پروگرام بنایا۔ اس پر عمل کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے والد سے مشورہ کیا، انہیں اجازت دے دی۔ ان سے اجازت ملتے ہی محمود کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ اس نے سب انسپکٹر سے کہا، آج سے پہرا ختم کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ مطلب یہ ہے کہ اب کوئی خطرہ نہیں رہا، لہٰذا آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ابھی فون پر ہدایت ملی ہے، لیکن جب تک میں یہ ہدایت اپنے کان سے نہیں سن لوں، پہرا نہیں ہٹا سکتے۔ سب انسپکٹر نے معقول بات کی۔ اچھی بات ہے، تو آئیے میرے ساتھ، میں ابھی فون پر بات کرا دیتا ہوں۔ وہ اسے ساتھ لے کر فون والے کمرے میں لے آیا۔ اس نے اپنے والد کے نمبر ڈائل کیا اور فون کا ریسیور سب انسپکٹر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک دوسری طرف کی گفتگو سنتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر ان کی طرف مڑا۔ ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، لیکن یہ میرا فرض تھا کہ میں احکام اپنے کانوں سے سن لوں۔ ٹھیک ہے، سب انسپکٹر اپنے ہاتھوں کو لے کر چلا گیا۔ ہم نے یہ پروگرام بنا تو لیا، اب اگر پروفیسر صاحب کو معلوم ہو گیا تو وہ گھبرا جائیں گے، فاروق بولا۔ انہیں بتائے بغیر چارہ بھی کیا ہے؟ محمود نے بے چارگی سے شانہ اچکائے۔ آج رات اگر ابا جان آ جائیں تو اچھا ہے، فرزانہ نے کہا۔ ہم ان کے بغیر کام چلا لیں گے، فاروق بولا۔ تو پھر آؤ، پہلے پروفیسر صاحب سے بات کر لیں۔ تینوں لیبارٹری میں پہنچے۔ وہ شیشے کے آلات پر جھکے ہوئے تھے۔ ہم آپ سے کچھ کہنے آئے ہیں۔ ارے تم آؤ، کیا بات ہے؟ پروفیسر ان کی طرف مڑے۔ بات
صرف یہ ہے کہ ہم نے پہرا ہٹا دیا ہے۔ پہرا ہٹا دیا ہے کیا مطلب؟ ہم ایسا کرنے پر مجبور تھے، کیا مطلب؟ دیکھیے نا جناب، آخر اس طرح کب تک پولیس والے پہرا دیتے اور کب تک آپ کی جان کی حفاظت کی جا سکتی؟ تو پھر ہم نے اس قصے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر کیسے؟ بس یہ اب ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، البتہ آپ کو ہماری ایک بات ماننی پڑے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، کہو کیا بات ہے؟ ہم آپ کو رات کے کھانے کے بعد بتا دیں گے، آپ فکر نہ رہیں، ہم پوری طرح ہوشیار ہیں اور مجھے تم پر بھروسہ ہے، پروفیسر صاحب نے کہا۔ شکریہ۔ آج رات اگر انہوں نے حملہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ محمود نے کہا۔ ہمیں کل پھر جاگنا پڑے گا۔ فاروق شیر انداز میں مسکرایا۔ کیا خیال ہے؟ کیا تم لوگ بھی ابھی تک کچھ سمجھ سکے ہو یا نہیں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ اگر سمجھے بھی ہوں گے تو تمہیں ہرگز نہیں بتائیں گے کیونکہ تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے پر اتر آئی ہو۔ ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، فرزانہ مسکرائی۔ کیا کہا؟ مذاق کر رہی تھی؟ محمود نے چونک کر کہا۔ ہاں تو اور کیا، اس کی باتوں میں نہ آنا محمود، یہ بہانہ بنا کر وہ باتیں اگلوانا چاہتی ہے جو اس وقت تک ہم سمجھے ہیں۔ فاروق نے اسے ہوشیار کیا۔ میں سب جانتا ہوں، کیوں نہ ہم صلح کریں؟ فرزانہ نے بے چارگی سے کہا۔ اس کے لیے پہلے تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کہاں تک پہنچی ہو۔ محمود نے شرط پیش کی۔ اچھی بات ہے تو سنو۔ پروفیسر خالد کو کوئی شخص جان سے مروانا چاہتا ہے۔ آج سے 6 ماہ پہلے اس نے یہ کام 2 بدماشوں خاور اور منور خان کے سپرد کیا، لیکن وہ دونوں عین موقع پر ابا جان کے ذریعے گرفتار ہو گئے اور انہیں سزا ہو گئی۔ ابھی چند دن پہلے وہ جیلی سے فرار ہو گئے اور ایک بار پھر وہ پروفیسر صاحب پر حملہ کرنے آئے۔ پروفیسر صاحب نے انہیں دیکھ لیا اور وہ یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد انہیں ہم نے بچا لیا۔ فرزانہ یہ کہہ کر مسکرائی اور خاموش ہو گئی۔ لا حول ولا قوت، یہ سب باتیں تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہیں، تم نے کون سی نئی بات بتائی ہے؟ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فرزانہ نے کہا۔ یہ لوگ پروفیسر کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ فاروق نے سوال کیا۔ یہ سوال ابھی تک میرے ذہن میں صاف نہیں ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ اس تیسرے آدمی کو جسے ابھی نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی پروفیسر، ان سے کوئی دشمنی ہو۔ میرے ذہن میں ایک اور بات بھی ہے، محمود بول اٹھا۔ اور وہ کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ ٹھہرو محمود، کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک فرزانہ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا اور تم اسے اہم بات بتانے لگے ہو۔ یہ ہمیں الو بنا رہی ہے۔ فاروق نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے الو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرزانہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ پھر بھلا تعاون کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ تمہاری مرضی۔ فرزانہ نے شانے اچکائے۔ مجھے تو آج رات حملہ ہوتا نظر آتا ہے۔ محمود بولا۔ حملہ ہو یا نہ ہو، ہم جاگنا پڑے گا۔ فاروق بولا۔ کیوں نہ ہم ابا جان کو بلا لیں؟ فرزانہ نے کہا۔ وہ ہمیں بزدل سمجھیں گے۔ پھر آؤ ذرا ایک چکر لگا لیں۔ وہ اٹھ کر باہر نکلے ہی تھے کہ انہیں دور سے انسپکٹر جمشید کی موٹر سائیکل آتی نظر آئی تو ابا جان خود ہی آ گئی۔ یہ اچھا ہوا۔ سنو بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے پوچھا۔ بس ابا جان ہو رہے ہیں، فرزانہ بولی۔ کیوں 3 دن سے حملہ آوروں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے ہی نہیں ہیں۔ خیر اب تو تم نے پہرا ختم کر دیا ہے، اب تو ان کے آنے کی امید ہے۔ جی ہاں، میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ تمہاری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے تمہیں۔ اگر آپ بھی رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں تو دیر کس بات کی ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ نہیں، یہ کیس میں نے مکمل طور پر تمہیں سونپ دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی تک مجرموں کو پہچان سکے ہو یا نہیں؟ جی بھلا ایسے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسی بات ہمیں معلوم نہیں ہوئی ہے۔ محمود نے کہا۔ کیوں معلوم کیوں نہیں؟ اگر پورے واقعات پر غور کیا جائے تو مجرم صاف نظر آ جاتا ہے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمود بولا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اوہ، تب تو ہم ضرور نئے سرے سے غور کریں گے۔ فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ تو کیا آپ اسے پہچان چکے ہیں؟ ہاں بھائی، بہت پہلے ہی۔ ارے آپ نے بتایا ہی نہیں۔ بتاؤں گا تو میں اب بھی نہیں۔ تم ایسا کرنا کہ آج رات سے پہلے بیٹھ کر خوب غور کرنا۔ اگر جان جاؤ تو ایک ایک کاغذ پر مجرم کا نام لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لینا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم میں سے کون زیادہ تیز ہے۔ بہت اچھا ابا جان، یہ ہوئی نا بات؟ محمود خوش ہو کر بولا۔ یہ بات منظور ہے فاروق بولا۔ تو میں بھی پیچھے رہنے والی نہیں، فرزانہ نے کہا۔ بہت خوب، میں ذرا پروفیسر خالد سے مل لوں، اسے تسلی بھی دینی ہے۔ جی یہ کام تو پہلے کر چکے ہیں، فاروق نے بتایا۔ اچھا، انسپکٹر جمشید ہنسے۔ پھر بھی میں ان سے مل لینا بہتر سمجھتا ہوں، وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ جی اچھا۔ وہ اٹھے اور لیبارٹری کی طرف چل پڑے۔ انسپکٹر جمشید نے پروفیسر صاحب سے صرف چند باتیں کی اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تینوں نے اپنے کمرے میں الگ الگ کونے میں بیٹھ گئے اور سوچ کے سمندر میں غرق ہو گئے۔ وہ کیس کے تمام واقعات پر شروع سے غور کرنے لگے۔ نہ جانے انہیں غور کرتے کتنی دیر گزر گئی، پھر اندھیرا چھا گیا، لیکن لائٹ آن کرنے کا ہوش کسے تھا؟ آخر سب سے پہلے فرزانہ نے سر اٹھایا۔ اف میرے خدا، کیا ہوا؟ محمود نے چونک کر پوچھا۔ میں جان گئی مجرم کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اوہ، تو تم بھی مجرم کا نام لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لو۔ اب فرزانہ اٹھی اور اس نے لائٹ آن کرنے کے بعد ایک کاغذ پر مجرم کا نام لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد محمود کے منہ سے نکلا، اوہ
اب تمہیں کیا ہوا؟ فاروق نے پوچھا۔ میرے ذہن میں بھی ایک نام آیا ہے تو تم بھی لکھ کر جیب میں رکھ لو۔ اچھا، محمود نے کہا اور ایسا ہی کیا۔ اب سوچ میں گم صرف فاروق رہ گیا تھا۔ اچانک وہ بھی بول اٹھا، ہائے کیا تکلیف ہے تمہیں؟ فرزانہ بولی۔ تم نے اف میرے خدا کہا، محمود نے اوہ کہا، تو کیا میں ہائے بھی نہ کہوں؟ فاروق جل کر بولا۔ انہیں ہنسی آ گئی۔ تو تم نے بھی مجرم کے متعلق اندازہ لگا لیا؟ اللہ کی مہربانی سے۔ بس تو پھر تم بھی لکھ لو اور رکھ لو۔ یہ تو کرنا ہی پڑے گا، فاروق نے کہا اور لکھنے لگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوتا ہے، محمود بول اٹھا۔ اب میں جان گیا ہوں کہ جیل میں وہ سراغ کیسا تھا، فاروق نے بتایا۔ تو پھر میں بھی سمجھ ہی گیا ہوں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر ابا جان مجرم کو پہلے ہی جان یا پہچان گئے تھے تو انہوں نے اسے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا یا گرفتار کرنا چاہتے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے مار کا زور دار رہے گا۔ خیال تو کچھ ایسا ہی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو کوٹھی کے تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند کرنی ہوں گی، ہاں، تاکہ مجرم یہ نہ سمجھ سکے کہ اس کے لیے کوئی جال بچھایا گیا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس کا کام کو نپٹا لیا جائے، لیکن یہ کام تو لیاقت کے جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند کر لیں گے تو وہ اندر کیسے داخل ہوگا؟ فاروق نے پوچھا۔ اتنی معمولی سی بات نہیں سمجھ سکے؟ کوٹھی کی دیواریں اتنی اونچی نہیں ہیں، اس لیے وہ دیوار پھاند کر اندر آ جائے گا، اور اس کے بعد کسی دروازے یا کھڑکی کا کھولنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو لوگ برمے کے ذریعے دروازے میں سوراخ کر سکتے ہیں، انہیں دروازہ کھولنے کے کچھ اور طریقے بھی تو آتے ہوں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ رات کے ٹھیک 8 بجے لیاقت رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے تمام دروازے بند کر دیے اور پروگرام پر عمل کرنے کے لیے پروفیسر خالد کی خوابگاہ میں داخل ہو گئے، کیونکہ وہ مجرم کو اسی کمرے میں پکڑنا چاہتے تھے۔ آخری بار چاند کی آخری تاریخی نہیں، اس لیے ہر طرف گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ پروفیسر خالد کی کوٹھی میں بھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ان کی خوابگاہ میں زیرو کا سبز بلب روشن تھا اور وہ موٹی سی چادر سر سے پاؤں تک تنے سو رہے تھے۔ رات دبے پاؤں گزرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک کوٹھی میں ایک ہلکی سی آواز گونجی، شاید کوئی کودا تھا۔ پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ اس میں جھینگروں کی جھائیں جھائیں کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور یہ جھینگر بھی کوٹھی کے پائیں باغ میں بول رہے تھے۔ بہت دیر تک پھر کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر پروفیسر کی خوابگاہ کا دروازہ دھیرے دھیرے کھلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ دروازہ پورا کھل گیا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر ہیٹ پہنا ہوا تھا، چہرے پر سیاہ رومال تھا۔ وہ دبے پاؤں پروفیسر خالد کے بستر کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا پستول ہلکی سبز روشنی میں چمک رہا تھا۔ یکدم اس نے پروفیسر خالد کے اوپر تنی چادر الٹ دی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے ایک حیرت زدہ سی چیخ نکلی۔ بستر پر 2 گاؤ تکیے رکھے تھے۔ عین اسی وقت کسی طرف سے کوئی چیز تیر کی طرح آئی اور اس کے پستول والے ہاتھ پر سے ٹکرائی۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ساتھ ہی غسل خانے کا دروازہ کھلا اور ایک کڑک دار آواز کمرے میں گونجی، خبردار، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، تم میرے نشانے کی زد میں ہو۔ فاروق، کمرے کا بلب جلا دو۔ نقاب پوش ہکا بکا رہ کر کھڑا ہو گیا۔ فوراً ہی کمرے کا بلب روشن ہو گیا۔ فاروق نقاب پوش کا پستول اٹھا چکا تھا۔ اب اس نقلی پستول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے جیب میں رکھ لو، فاروق نے محمود سے کہا۔ فرزانہ، تمہیں نشانہ بہت شاندار رہا۔ کرکٹ کی وہ گیند اٹھا لو جو تم نے اس کے ہاتھ پر دے ماری تھی، محمود نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ فرزانہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے گیند اٹھا لی۔ ہمیں افسوس ہے جناب کہ پروفیسر صاحب آپ کو اس کمرے میں نہیں مل سکے۔ اب آپ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیں، فاروق نے شریفانہ لہجے میں کہا۔ نقاب پوش نے منہ سے کچھ نہ کہا، خاموشی سے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ بھئی واہ، یہ تو چوہوں کی طرح پکڑا گیا، فرزانہ بولی۔ ہم اس کا آملیٹ تیار کریں گے، محمود نے کہا۔ واہ، کافی لذیذ ثابت ہوگا۔ فاروق بھلا کہاں خوش رہنے والا تھا۔ آج تم اپنے ساتھیوں کو لے کر نہیں آئے، محمود نے چہک کر کہا۔ ہم آ گئے ہیں برخوردار، دروازے کی طرف سے ایک آواز آئی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، دروازے میں خاور منور خان اور نوجوان کھڑا تھا جو 3 دن پہلے کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے آپ کو پروفیسر کا مہمان بتا رہا تھا۔ ان تینوں کے ہاتھ میں پستول تھی۔ تم تینوں ہمارے نشانے پر ہو، جبکہ تمہارے پاس صرف ایک پستول ہے، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے پستول نیچے گرا دو۔ فاروق نے بے بسی کے عالم میں پستول نیچے گرا دی۔ بہت خوب، پہلی مرتبہ نقاب پوش کے حلق سے آواز نکلی۔ سب کچھ ہمارے پروگرام کے مطابق ہوا۔ جی ہاں، خاور بولا۔ ان لوگوں نے ہمارے لیے جال بچھایا تھا اور خود ہی اپنے جال کا شکار ہو گئے۔ کیوں ننھے بچوں، تم نے یہی سوچا تھا نا کہ پروفیسر کو کسی دوسرے کمرے میں بند کر دیں گے اور خود یہاں چھپ جائیں گے، پھر چوں ہی ہم اندر آتے تم ہم پر اپنے ہتھیاروں کی مدد سے حملہ کر دیتے، لیکن تمہارے ان ننھے ہتھیاروں کے متعلق سن چکا تھا، اس لیے پہلے صرف میں اندر داخل ہوا۔ تم نے سمجھا کہ بس میں ہی آیا ہوں، اس لیے اپنے ہتھیار کے بجائے صرف ایک گیند سے کام چلا لیا، لیکن تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری چال کو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب پہرہ یہاں سے ہٹ گیا تھا۔ ارے آپ سمجھ گئے تھے، فاروق نے خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں چلاک لڑکے، بنو نہیں تو کیا بگاڑوں، خاموش رہو۔
یہ بتاؤ کہ پروفیسر کون سے کمرے میں؟ انہیں تو ہم نے اپنے گھر بھیج دیا ہے۔ بکواس نہ کرو، ہم اس کوٹھی کی نگرانی کرتے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تمہارے والد یہاں نہیں ہیں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پروفیسر یہاں موجود ہیں۔ خاور تم جا کر پروفیسر کو یہاں لے آؤ، وہ کسی کمرے میں چھپا ہوگا۔ آخر تمہاری پروفیسر سے کیا دشمنی ہے؟ پرانی دشمنی ہے، بچوں کو بتانے کی بات نہیں۔ اچھا، فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ خاور جلدی ہی پروفیسر کو دھکیلتا ہوا اندر لے آیا۔ آئیے پروفیسر صاحب، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ کون ہو تم؟ پروفیسر خالد نے خوفزدہ آواز میں بولے۔ ارے آپ مجھے نہیں جانتے؟ خیر کوئی بات نہیں، آپ کو جان سے مارنے سے پہلے میں اپنی شکل ضرور دکھاؤں گا تاکہ آپ کے دل میں کوئی حسرت ہی نہ رہ جائے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو جان کیوں لینا چاہتا ہوں۔ بھائی واہ، بڑا شریف دشمن ہے فاروق بولا۔ ہاں واقعی، محمود نے اس کی تائید کی۔ واہ، نقاب پوش کسی خیال کے آنے پر چونکا۔ خاور، منور، ان کی جیبوں میں جو کچھ ہے نکال لو، یہ تینوں بہت خطرناک ہیں۔ ہمارے بارے میں آپ کو کسی نے غلط بتایا چچا جان، ہم تو بالکل بھی خطرناک نہیں ہیں۔ فاروق نے روانی آواز نکال لی۔ کیوں نکلنے لگ گیا دم؟ اور کیا، 3 پستول ہم معصوموں پر تنے ہیں، دم نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ محمود اور فرزانہ اس کے جملے پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ فاروق انہیں باتوں میں لگا رہا تھا۔ خاور اور منور خان ان کی طرف بڑھے۔ خاور نے فرزانہ کے پرس پر ہاتھ مارا اور اسے کھول ڈالا۔ ارے ارے، اس میں میری گڑیا ہے، خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ پچھتاؤ گے، کیونکہ میں اپنی گڑیا کی سیٹی دوسروں کو نہیں سنا سکتی۔ خاور نے بے خیالی میں گڑیا کو نکالتے ہی اس کا پیٹ دبا دیا۔ گڑیا میں سے سیٹی کی آواز کے بجائے دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر نکلی اور دوسرے ہی لمحے خاور کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور دوسری طرف الٹ گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور فرش پر سیدھا سیدھا لیٹ گیا۔ بے وقوف کہیں کا، میں نے خبردار بھی کیا تھا۔ چلو منور خان، تم ان دونوں کی جیبوں میں سے چیزیں نکال لو، لیکن انہیں کھولنا یا دبانا نہیں، نقاب پوش نے کہا۔ جی اچھا۔ منور خان نے خاور کی طرف کوئی بے وقوفی نہیں دکھائی۔ اس نے پہلے فاروق کی جیب میں سے ٹافی نکالی۔ دیکھو اسے کھانا نہیں، ہاں ورنہ بدہضمی ہو جائے گی، لیکن منور نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور ٹافی جیب میں رکھ لی۔ میری جیب میں سوائے ایک پینسل تراش کے اور کچھ نہیں ہے، اگر کوئی پینسل تراشی ہے تو بے شک نکال لو، محمود نے سعادت مندی سے کہا۔ منور خان نے پینسل تراش بھی نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ بس ٹھیک ہے، اب خاور کو ہوش میں لانے کی کوشش کرو، کہیں اس کی مدہوشی کام نہ بگاڑ دے۔ یہ 2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا، فرزانہ نے کہا۔ میری گڑیا کی مار کوئی معمولی تو نہیں ہوتی۔ اب انہیں گڑیا کا خیال آیا۔ ارے وہ گڑیا کہاں گئی؟ نقاب پوش بولے۔ وہ خاور کے ہاتھ میں تھی، ضرور اس کے نیچے دب گئی ہوگی، اسے بھی اپنے قبضے میں کر لو۔ منور خان نے خاور کو پلٹا، وہ اسے دیکھ کر گھبرا گیا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ باس یہ مر رہا ہے کیا؟ ہاں، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، فکر نہ کرو، یہ مرے گا نہیں، یہ جھاگ دھوئیں کے اثر سے آ رہے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، فرزانہ نے کہا۔ گڑیا واقعی اس کے نیچے دبی تھی، منور خان نے اسے قبضے میں بھی کر لیا۔ اب یہاں ہمارا کام ختم ہو رہا ہے، اس لیے پروفیسر صاحب آپ میرے چہرہ دیکھ لیں، کیونکہ آپ اب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ نقاب پوش کا ہاتھ نقاب پر گیا ہی تھا کہ اس کا تیسرا ساتھی منہ کے بل فرش پر آ رہا، اس کے ساتھ ہی اس کی کمر پر بھی لات لگی اور وہ بھی اوندھے منہ گر گیا۔ منور خان بوکھلا اٹھا۔ اسی وقت اس کی تھوڑی پر ایک زبردست مکہ لگا۔ انسپکٹر جمشید کمرے میں کھڑے ہاتھ جوڑا رہے تھے۔ اکرم اور اس کے ساتھی مجرموں کے پستول اپنے قبضے میں کرنے لگے۔ اسی طرح کایا پلٹتے ہوئے دیکھ کر ان کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے۔ مسٹر نقاب پوش، اب مجھ سے سنو، یہ ٹھیک ہے کہ بچوں نے تمہارے لیے جال بچھایا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم ان کے پروگرام کو اسی وقت سمجھ گئے تھے جب پولیس کا پہرہ یہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن تم یہ نہ جان سکے کہ پولیس کے علاوہ یہاں کچھ اور لوگ بھی نگرانی کر رہے تھے، اور وہ تھے میرے اپنے آدمی، سب انسپکٹر اور ان کے ماتحت۔ ہاں، تو میں نے انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ پہرہ ہٹانے کے بعد تم ضرور آؤ گے اور ہو سکتا ہے کہ بچوں کو چکر دے جاؤ، اس لیے چوکس رہنا۔ پھر میں خود بھی موقع پر پہنچ گیا، مجھے اکرم نے بتایا کہ تم اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہو گئے ہو، بس پھر ہم بھی تمہارے پیچھے چلے آئے۔ اب سنو، 6 ماہ پہلے تم نے خاور اور منور خان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ پروفیسر خالد کو ختم کر دیں۔ یہ دونوں دن دہاڑے ہی ان کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی بدقسمتی کے عین اسی وقت کسی کام سے میں بھی وہاں پہنچ گیا اور وہ دونوں گرفتار ہو گئے، انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ جیل سے فرار ہونے کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ دونوں جیل سے فرار ہو گئے۔ ایک بار پھر
प्रोफेसर साहब की खुशकिस्मती इनके काम आई और उन्होंने इनको आते देख लिया। ये भाग खड़े हुए, तकदीर इन्हें मेरे घर ले आई, मेरे बच्चों ने इन्हें बचा लिया, लेकिन तुम्हारे दोनों साथी भाग खड़े हुए। हम इनके पीछे भागे तो ये सड़क से गायब हो चुके थे। हम सब सोच में पड़ गए कि इस तरह अचानक ये कहाँ गायब हो सकते हैं। सोच कर हमारे दिमाग हिल गए और आखिरकार हम जान गए कि किस तरह गायब होने में कामयाब हो गए थे, किस तरह गायब हुए थे। अकरम ने बेचैनी से पूछा, अभी बताता हूँ, पहले ये तो सुन लो कि इस वक्त हम ये भी समझ गए कि खावर और मुनव्वर खान अकेले नहीं हैं, बल्कि इनका कोई मददगार भी है जिसकी मदद से वो सड़क से गायब हुए और जिसकी मदद से वो जेल से फ़रार हो सके। जी ये क्या फरमा रहे हैं आप? ये शख्स जेल से फ़रार होने में कैसे मदद कर सकता है? अकरम ने हैरान होकर पूछा। कर सकता है, सुनते जाओ। हाँ तो मैं कह रहा था कि तुमने सड़क से गायब होने में इनकी मदद की, जेल से फ़रार होने में मदद दी और फिर लोहे का बर्मा तक मुहैया किया। वाह, इन सब के मुंह से निकला। आखिर ये कौन है? आप इनका नकाब क्यों नहीं उलटते? प्रोफेसर खालिद ने हैरान होकर कहा। सब्र कीजिए प्रोफेसर, ये अब बचकर कहीं नहीं जा सकता, इसलिए मुझे इत्मीनान से बतला देने दो। हाँ तो जब तुम्हारे ये दोनों आदमी दूसरी मर्तबा भी नाकाम रहे तो तुम खुद मैदान में उतर आए और मुझे डराने के लिए मेरी बीवी को रस्सियों से बांध गए और एक धमकी अमेज ख़त लिखकर छोड़ गए कि मैं इस केस पर काम ना करूं। भला मैं इन धमकियों से डरने वाला था? मैंने इस ख़त का जवाब इस तरह दिया कि मैं तो क्या, मेरे बच्चे भी तुमसे नहीं डरते, लिहाजा मैंने सिर्फ बच्चों को प्रोफेसर के घर भेज दिया और इन्होंने 3 रातें वहाँ तनहा गुजारी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में तुम्हें हमला करने की जुर्रत नहीं हुई। बुज़दिल जो ठहरे। अब सिर्फ वो बातें रह गई हैं। पहली तो ये कि तुम्हारी प्रोफेसर साहब से क्या दुश्मनी है, तुम इन्हें क्यों मरवाना चाहते हो? तो मैं इन सब को बताना चाहता हूँ। ज़रा ठहरिए अब्बा जान, ये बात तो मैं भी बता सकती हूँ। फरजाना बोल पड़ी। बहुत खूब, तो फिर तुम ही बता दो। ये दरअसल गैर मुल्की जासूस है और दुश्मन मुल्क की तरफ से इसे अहकाम मिला है कि प्रोफेसर खालिद को हलाक कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए बहुत सी करामद हथियार बनाते रहते हैं। इससे हमारे मुल्क की ताकत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, इसलिए दुश्मन मुल्क चाहता है कि इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बहुत खूब फरजाना, तुमने कमाल कर दिया। हैरत है तुम इस बात तक की तह तक पहुँच गए। इंस्पेक्टर जमशेद ने तारीफ़ की। दूसरा तो ये राज है, पर्दा उठाने पर इस दर्जे हैरान रह गए कि उनकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका, क्योंकि इनके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई इस किस्म की वजह भी हो सकती है। अब सिर्फ एक बात रह जाती है और वो ये कि ये हज़रत कौन है। रात जब मैं यहाँ आया तो मैंने इन तीनों बच्चों से कहा था कि अगर ये सारे वाक़यात पर खूब गौर करें तो मुजरिम की शख्सियत इन पर ज़ाहिर हो जाएगी। चुनांचा मेरा ख्याल है कि उन्होंने ज़रूर गौर किया होगा, तो क्यों ना पहले इन्हीं से पूछ लिया जाए कि ये साहब कौन है। ये ठीक है अब्बा जान, हम अपने अपने अंदाज के मुताबिक इसे पहचान चुके हैं और हमने कागज़ों पर इसका नाम लिखकर अपनी जेबों में रखा हुआ है। तीनों ने जेबों में अपने अपने कागज़ को निकाला और इन्हें इंस्पेक्टर जमशेद की तरफ बढ़ा दिया। उनने कागज़ के पुर्जे लेकर पढ़े, फिर नकाब पोश से बोले, मेरे तीनों बच्चों ने कागज़ पर इन पुर्जों में से एक ही नाम लिखा है, लो तुम भी ज़रा पढ़ लो, कहीं ये तुम्हारा ही नाम तो नहीं है। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद ने पुर्जे इस तरह इसके सामने किए कि कोई दूसरा ना पढ़ सके। पुर्जे पर नज़र पड़ी तो ही नकाब पोश के मुँह से एक हैरत ज़दा आवाज़ निकली, क्यों, क्या ये तुम्हारा नाम नहीं है? उसने कोई जवाब ना दिया। अब इस नकाब की कोई ज़रूरत नहीं है फारूकी साहब, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। क्या? अकरम प्रोफेसर खालिद साहब और कांस्टेबलों के मुंह से निकला। हाँ, ये हैं हमारे जेल सुपरिटेंडेंट। भला इनके लिए 2 कैदियों को जेल से फ़रार कर देना कौन सा मुश्किल काम है। और फिर मज़े की बात तो ये है कि उन्होंने इनके फ़रार होने के 1 घंटे के बाद मुझे इतला दी ताकि मैं वक्त पर प्रोफेसर खालिद के यहाँ पहुँचकर इन्हें ना बचा लूँ। मैं तो इसी वक्त शक में पड़ गया जब इसने पूरे 1 घंटे के बाद मुझे इतला दी। दूसरी बार शक मुझे इस वक्त हुआ जब जेल का मुआयना किया। जेल की कोर्ट में बर्मा का निशान था। भला जेल में किसी कैदी के पास बर्मे का क्या काम? तुम ठीक कहते हो इंस्पेक्टर, लेकिन याद रखो मैं अदालत में जाकर मुकर जाऊंगा। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसने अपनी नकाब नोचते हुए कहा और इसी वक्त सब अपनी आंखों से इसका चेहरा देख लिया। तुम भूल रहे हो, इन सब गवाहों के अलावा मेरे पास तुम्हारे हाथ की तहरीर भी है और एक तहरीर प्रोफेसर साहब के पास भी है। इन तहरीरों की मौजूदगी में किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं। इसका चेहरा ये सुनकर स्याह पड़ गया। तुम मुझसे सौदा कर लो इंस्पेक्टर, आखिर इसने कहा। क्या मतलब? इंस्पेक्टर जमशेद चौंके। मुझे यहाँ से फ़रार हो जाने दो, इसके बदले में तुम जो कहोगे मैं देने को तैयार हूँ। 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितना मांगोगे उतना दूंगा। मांगो, क्या मांगते हो? तुमने अपनी बहुत कम कीमत लगाई है। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। आखिर तुम कितना चाहते हो? इसने हैरान होकर बोला।
ایک غدار کی موت، تمہارے جسم کی قیمت موت ہے اور بس، میں اس سے کم قیمت پر نہیں مان سکتا۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ دیکھ لو انسپکٹر، ساری زندگی عیش کرو گے، 10-10 ہزار ان لوگوں کو بھی دے دوں گا۔ اس نے اکرم اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ بس بہت ہو چکا، اب تم اپنے کسی ساتھی کو تو کیا خود بھی جیل سے فرار نہیں ہو سکو گے۔ اکرم، انہیں لے جاؤ اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کرنا، ایسے لوگ تو کتوں سے نچوا دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے ہونٹ نفرت سے سکوڑ لیے۔ لیکن انہیں لے جانے سے پہلے ہمارے نے منور خان کی جیب سے نکال کر ہمیں دے دیں۔ اکرم نے ایسا ہی کیا اور انہیں لے کر چلا گیا۔ اور اب تمہارا کیا خیال ہے؟ انسپکٹر جمشید نے تینوں سے پوچھا۔ بس اب ہم گھر چلیں، یہاں ہمارا کام ختم ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، پروفیسر خالد نے بولا۔ جی کیا مطلب؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ آپ لوگ اس وقت نہیں جا سکتے۔ کل میں ایک بہت شاندار دعوت دوں گا، اس میں شہر کے بڑے بڑے آفیسرز بلاؤں گا، لیکن اس دعوت میں مہمان خصوصی آپ چاروں ہوں گے۔ ارے آپ اتنی تکلیف کیوں کریں گے؟ آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، ایسا ضرور ہوگا، تو پھر ہم کل دعوت کے وقت آ جائیں گے۔ اس وقت ہمیں اجازت دیں۔ کیوں؟ رات یہیں گزار دینے میں کیا حرج ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم دعوت میں ان معمولی سے کپڑوں کے ساتھ شامل ہوں؟ گھر سے ہم خوب بن سنور کر آئیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہم مہمان خصوصی ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اخباری رپورٹروں کے کانوں میں صبح تک بھنک پڑ چکی ہوگی، لہٰذا وہ یہاں دوڑے آئیں گے اور آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، اس لیے آپ ہمیں جانے ہی دیں، ہم اپنے گھروں میں ان سے نپٹ لیں گے۔ فاروق کی اس بات پر سب نے کہکا لگایا۔ اخباری رپورٹر تو دعوت میں بھی آئیں گے؟ پروفیسر بولے۔ دیکھا جائے گا، محمود نے کہا۔ اور ہاں جناب، اس دعوت میں ہمارے چچا پروفیسر داؤد کو ضرور بلوائیے گا۔ کیوں نہیں، وہ میرے بھی تو دوست ہیں، اور انکل خان رحمان کو بلوانا بھی نہ بھولیے گا۔ فرزانہ بولی۔ یہ کون ہے؟ پروفیسر نے حیران ہو کر کہا۔ بہت مزیدار آدمی ہے، فاروق نے ہنس کر کہا۔ تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے وہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ پروفیسر صاحب کو ہنسی آ گئی۔ کھانے کی چٹپٹی چیزوں سے ہی مزیدار ان کی باتیں ہوتی ہیں، آپ بھی سنیں گے تو چٹخارے لیے بغیر نہ رہ سکیں گے، فاروق نے شریر انداز میں کہا۔ اچھا بھائی، انہیں بھی بلا لیں گے، ایک کاغذ پر ان کا پتہ لکھ دو۔ فاروق پتہ لکھنے لگا۔ اسی وقت انسپکٹر جمشید نے ان سے سوال کیا، تم تینوں نے مجرم کو کیسے پہچانا؟ اور وہ انہیں بتانے لگا کہ انہوں نے مجرم کو کیسے پہچانا تھا۔ ان کی بات مکمل ہونے پر انسپکٹر جمشید بولے۔ بہت خوب، اس شاندار کامیابی پر میں کل تمہیں ایک ہفتے کے لیے اعظم گڑھ لے جاؤں گا۔ ابا جان، فاروق نے بلند آواز میں کہا۔ زندہ باد، محمود اور فرزانہ ایک ساتھ بولے۔ وہ گھر پہنچے تو ایک لفافہ میز پر پڑا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے اس میں سے خط نکال کر پڑھا اور پھر بے تحاشا ہنسنے لگے۔ تینوں بہت حیران ہوئے، آخر پوچھنے بغیر نہ رہ سکے۔ ابا جان، یہ کیا خط کسی مسخرے کا ہے؟ نہیں بیٹا، یہ میرے ایک ریٹائرڈ DIG صاحب کا ہے۔ تو پھر آپ ہنسے کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ کل اعظم گڑھ نہیں جا سکو گے۔ جی، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ خط پڑھ لو۔ تینوں ایک ساتھ خط پر جھک گئے۔